اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجی محمد ہم کتنی دعائیں انجام دیتے ہیں، کتنے عملیات انجام دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان عملیات کا کوئی اثر مرتب ہوتا نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس کی وجوہات بھی بیان ہو رہی ہیں اور ان کی اثر پذیری کے طریقے بھی بیان ہو رہے ہیں. تو پچھلی نشست میں بہت سارے ایسی چیزیں بیان ہوئی تھیں کہ جن کا خیال رکھا جائے تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت معاون ثابت ہوتی ہیں. آج بغیر کسی تمہید میں جائے گفتگو کو آگے شروع کرتے ہیں. دیکھیے، جو بھی عمل انجام دیا جائے، جو دعائیں لکھوائی جائیں، لکھی جائیں، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ کسی نااہل اور جاہل سے نہ لکھوائی جائیں، جو نااہل ہو. اچھا، نااہل اور جاہل کون ہے؟ کیا وہ ہے کہ جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کسی وجہ سے پڑھ لکھ نہیں سکا ہے؟ نہیں، روایات میں کچھ اور کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو گناہوں کی تکرار کرنے والا ہے. اب بظاہر یہ کتنا ہی پی ایچ ڈی ہو، ماسٹرز کیا ہوا ہو، کتنی زبانوں کا ماہر ہو، بظاہر بڑا کوٹ پینٹائی لگائے ہوئے مہذب آدمی نظر آ رہا ہو، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو گناہوں کی تکرار کرتا ہے. اور سب سے بڑی جہالت روایات میں لوگوں کے ساتھ نفرت و دشمنی کرنا ہے، ہر وقت دوسروں کا مخالف ہونا، یہ جاہل ہونے کی نشانی ہے. تو ایسے کسی شخص سے ان عملیات کو، یعنی ان دعاؤں کو یا اس سورہ کو، بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ چلو بھائی ہم صحیح نہیں لکھ پا رہے، اس سے لکھوا لیتے ہیں، تو ایسے کسی شخص کا انتخاب کیا جائے کہ جو گناہوں میں اس طرح سے مبتلا نہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، لوگوں سے نفرت و دشمنی اور ہر ایک سے مخالفت مول لینے والا نہ ہو. اسی طرح سے یہ بات بھی کہی گئی کہ عقل مند وہ ہے جو گناہوں سے پرہیز کرے اور غلطیوں سے بچے، اور وہی سب سے بڑا جاہل وہی ہے جو گناہوں کی تکرار کرنے والا ہے. کیونکہ کوئی شخص بھی دنیا میں ایسا تو ظاہر نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو، لیکن یہ کہ تسلسل کے ساتھ گناہوں کی تکرار کرنا، بار بار کرتے چلے جانا، یہ جاہل ہونے کی نشانی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جاہل کی محبت کو کہا جاتا ہے گرگٹ کی طرح سے رنگ بدلتی ہے اور بہت جلد تبدیل ہوتی ہے. آج کسی کا دوست بنا ہوا ہے، کل کسی کا دوست بن جائے گا، پرسوں کسی کا دوست بن جائے گا. اور احمق کی دوستی کو کہا جاتا ہے جلتے ہوئے درخت کی مانند ہے، اس کی جو محبت ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے. اور بہت ہی جلد ٹوٹ جانے والی محبت شریر اور کمینے لوگوں کی محبت ہوتی. تو ایسے افراد کا عمومی زندگی میں بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ دوستیوں میں کن کا انتخاب کر رہی ہیں. جو اتنی جلدی اپنی دوستیوں کو تبدیل کرتی ہوں، اس قابل نہیں کہ ان سے دوستی رکھی جائے، کل کو آپ کو بھی چھوڑ بیٹھیں گی. اور گناہوں کی مسلسل تکرار کرنا، یہ بار بار روایات کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے. اور ایک کتاب بھی ہے آئینے کے نام سے جو مدرسے نے چھاپی ہے، جس میں ہر علامت کی، ہر جو صفت ہے اس کی مختلف علامتیں بیان ہوئی ہیں. تو کیا میں جاہل ہوں، اس میں ایک علامت ہے. تو جہل کی علامات مثلا کچھ باتیں اس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ سچی توبہ کیسے کی جاتی ہے، ہم نے عام زندگی میں پیش آنے والے حلال و حرام کی باقاعدہ کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، معصومین کی کم سے کم 5 احادیث بھی زبانی یاد نہیں. اتنے عرصے سے مجالس سنتے آ رہے ہیں، لیکن کسی کو کہا جائے کہ بھئی مثلا 7ویں امام کی آپ 3 حدیثیں سنائیے، ایک سنائیے، تو وہ بھی کسی کو اکثریت کو زبانی یاد نہیں ہوگی. کتنے اہم معاملات درپیش ہیں، قبر کے، آخرت کے، سوال منکر و نکیر کے، برزخ میں کام آنے والے اعمال کے، سوائے ایک آدھ کوئی بتا پائے تو بتا پائے، لیکن یہ بھی پتا نہیں کہ ہمیں وہاں اتنے مشکلات پیش آئیں گی تو ان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں. روزمرہ کی جو عبادات ہیں، ہم نے کسی سے باقاعدہ طور پر ان کی اصلاح نہیں کروائی کہ ہم وضو صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تیمم ہمیں صحیح کرنا آتا ہے نہیں آتا، نماز ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، قرات کی کوئی غلطیاں تو نہیں ہیں ہمارے اس میں. تو یہ علامات جہل ہیں. کوئی بھی شخص ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں کی پاسداری کرتا ہے، ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کسی نااہل جاہل سے
نہ لکھوائی جائیں یہ چیزیں تو اس میں یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں اور یہ متنبع کرنے کے لیے بھی ہیں کہیں یہ تمام علامات جہل خود ہمارے اپنے اندر ہی تو موجود نہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اچھا جاہل سے کوئی نفرت نہیں سکھائی جا رہی بلکہ روایات میں یہ بات بھی کہی ہے ہمارے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جاہل کو اپنے سے دور مت کرو بلکہ اسے اپنے سے قریب کر کے علم سکھاؤ. تو افراد جو معاشرے کے اندر ہیں اور خود اگر یہی علامتیں اپنے اندر محسوس ہو رہی ہیں تو اپنے آپ کو علم سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اگلی شرط اس میں یہ ہے کہ دعا کرنے یا لکھنے والا رزق حلال کھانے والا ہو. مثلا اگر کوئی شخص حرام رزق کھا رہا ہے تو روایات میں تو ہے کہ 40 روز تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو یہاں تو آپ ابھی ایک دن کی دعا تو چھوڑیے, ایک لقمہ حرام سے 40 روز تک کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اپنے ذرائع آمدنی کو چیک کرنا چاہیے. دیکھیے کتنی روایات میں بات آئی ہے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہو اسے چاہیے کہ اپنی خوراک اور اپنے ذرائع معاش کو حرام سے پاک رکھے, تب دعائیں قبول ہوں گی. اور اللہ نے حضرت عیسیٰ پہ وہی نازل فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل کے ظالموں سے کہہ دو کہ مجھے اس وقت تک نہ پکاریں اور اس وقت تک دعا نہ مانگیں جب تک حرام مال ان کے پاس ہے, اور اگر وہ اسی حالت میں مجھے پکاریں گے یا دعا مانگیں گے تو میں ان پر لعنت کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ دے اللہ, یہ دے یہ دے یہ دے, وہ اس کی طرف سے تو لعنت برس رہی ہے. تو اپنے ذرائع آمدنی کو چیک کرنا چاہیے. اموال سے خمس نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے اس کو چیک کرنا چاہیے. لوگوں نے مختلف ایسی گورنمنٹ اسکیموں میں پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے جس کا جب پروفٹ آتا ہے تو اس میں 50% غریب کو کا حصہ نکالنا ہوتا ہے واجب صدقے کے طور پر. بہت سارے گھرانوں کے اندر یہ ہے اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں جس میں سے واجب صدقات نہیں نکالے جا رہے ہیں, خمس نہیں نکالا جا رہا ہے, اور اس طرح سے رشوت کا پیسہ آ رہا ہے. یا مثلاً اپنی ڈیوٹی انسان پوری نہیں کر رہا ہے, چھٹیاں کرنے کے بعد اٹینڈنس لگوا لی جاتی ہے اور تنخواہ پوری لی جاتی ہے, تو اتنے اموال کا وہ مالک بھی نہیں بنتا ہے. مثلا بہت سی ایسی بینکوں کی نوکریاں ہیں کہ جس کے اندر سودی لین دین ہوتا ہے, تو جتنی دیر اس کا بھی حساب رکھنا پڑتا ہے کہ جتنی دیر بھی اس نے, ایک تو حرام تو اپنی جگہ پر ہے جو سودی لین دین وغیرہ کرنا ہوتا ہے ان جابس میں, اور اتنے اموال کا وہ اتنے پیسوں کا مالک بھی نہیں بنتا ہے کہ جتنی دیر میں اس نے وہ سودی کام کیا تھا. یعنی وہ اس کو چاہیے کہ اس سے الگ اس پیسے کو کرے اور اس پیسے کا وہ مالک بھی نہیں ہوتا ہے. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن میں مال حرام کا اس کو خیال رکھنا ہوتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص خدا کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو مگر اس کی غذا اور لباس مال حرام سے ہو تو اس حالت میں خدا کیوں کر اس کی دعا کو قبول کرے گا, جب پیغمبر اکرم خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہاتھ اس نے پھیلائے ہوئے خدا کے حضور لیکن غذا حرام کھا رہا ہے, وہ لباس اس کا مال حرام سے. ایسے لباس ہیں مثلا کپڑا رکھا ہوا تھا آپ کا, سال بھر آپ نے اس کو نہیں کیا تھا استعمال, بعد میں سلوایا ہے اس کو تو خمس واجب ہو گیا تھا اس پہ, وہی سلوا کر آپ پہن رہی ہیں اور اسی میں دعا مانگ رہی ہیں, وہ دعا قبول نہیں ہوگی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مال حرام خود دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے. پیغمبر یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں, آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی نے گناہ کبیرہ کی پہلی جلد میں روایت لکھی کہ اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جو ہر رات بیت المقدس یا بیت المقدس سے آواز بلند کرتا ہے کہ جو کوئی بھی حرام کھاتا ہے خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا, خواہ وہ واجب عمل ہو یا مستحب عمل, خدا قبول ہی نہیں کرے گا. اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ حرام لقمہ نہ کھانا اللہ کے نزدیک اس کی خوشنودی کے لیے 2000 رکعت مستحبی نماز سے زیادہ بہتر. ایک صرف لقمہ انسان حرام کا نہ کھائے, اس کو چھوڑ دے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے تو ایسا ہی ہے, بلکہ اس سے بہتر ہے کہ انسان 2000 رکعت مستحب نماز, اس سے بھی افضل اس کا یہ لقمہ نہ کھانا. تو خود فرشتے یہ آواز بلند کر رہے ہیں حرام کھانے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہے, نہ واجب عمل قبول ہے نہ مستحب عمل قبول ہے, اور دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی. اسی طرح سے آیت اللہ بہجت ایک بات ارشاد فرماتے تھے کہ ہماری جو دینی پسماندگی
اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم حرام اور مشکوک مال استعمال کرتے ہیں، حرام مال کے ساتھ ساتھ مشکوک مال بھی، اور فرماتے ہیں یہ شک و شبہ والا مال مزید شک و شبہ ایجاد کرتا ہے۔ ابھی جتنا شک و شبہ ایجاد ہوگا اتنا ہی اللہ کے اوپر سے توکل اس کا ختم ہو جائے گا، اتنا ہی وہ گناہوں کے اندر گرفتار ہوگا، اتنی ہی شک و شبہ کے عالم میں دعا کرے گا۔ آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ جتنا انسان یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اب یہ جو مشکوک مال ہے، حرام مال تو چھوڑیے، مشکوک مال، مشکوک یعنی پتہ نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، مختلف ذرائع سے ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے، تو یہ کتنا زیادہ ایمان کے اندر، بلکہ فرماتے ہیں دینی پسماندگی کی ایک وجہ یہ، یعنی انسان اتنا ہی زیادہ پسماندہ ہوتا چلا جاتا ہے، بیکورڈ ہوتا چلا جاتا ہے دین میں، تو اس کو دعاؤں میں بھی پھر اپنے قبولیت نظر نہیں آتی، شکوک و شبہات رہتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہو پتہ نہیں قبول نہ ہو۔ تو یہ حرام مال بلکہ مشکوک اموال کی بھی ایک خصوصیت یہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں۔ اور لقمہ حرام کے متعلق پیغمبر اکرم یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کا بھی گوشت حرام سے بنا ہو وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا، جہنم اس کے لائق اور شایان شان۔ یعنی یہ جو انسان کھا رہا ہے غذا، وہ مال حرام، اسی سے اس کا گوشت بن رہا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے، جہنم اس کے لائق زیادہ ہے اور شایان شان ہے۔ تو وہ تو پورے کا پورا ہی جہنم میں جانے والا ہے، تو وہ یہاں پر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو اللہ اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ تو یہ اس کی طرف بہت توجہ رکھنی ہے۔ اکثر افراد جو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے اموال ان کے جسموں میں، خوراک میں، لباس میں، ان جگہوں کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ اگر کوئی شخص 10 درہم سے کوئی لباس خریدے اور اس میں 1 درہم بھی مال حرام ملا ہوا ہے، 9 درہم اس کے حلال مال کے، تو خدا اس لباس میں پڑھی جانے والی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی 90% آپ کا مال حلال ہے، 1% بھی یا 10% مال بھی اس کے اندر حرام کا شامل ہو گیا ہے، تو ایسے لباس کے اندر اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ جب نماز قبول نہیں ہے تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو یہ سب چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے، اپنے لباس کا، اپنی خوراک کا۔ پھر جب اس میں خیال رکھیں گے تو آپ دیکھیں گی کہ دعا کتنی آسانی کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یوں تو سارے گناہ بہت برے ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جس سے انسان کے جسم کا گوشت پرورش پائے، اس کا خون بنے۔ اللہ اس انسان پر رحم کرے گا یا عذاب کرے گا، اور جنت میں تو صرف پاک جسم ہی داخل ہوگا، نہ کہ حرام رزق سے پیٹ بھرنے والا۔ تو یہ بہت اہم ہے، بار بار تقریباً ہر جو بھی اخلاقیات کی گفتگو ہماری ہوتی ہے اس میں یہ چیز بڑے شدت کے ساتھ آتی ہے کہ اپنے ذرائع جو رزق ہیں ان کا خیال انسان کرے کہ کوئی حرام چیز داخل تو نہیں ہو رہی ہے۔ شوہر کوئی ایسے اموال کما کر لا رہے ہیں، شوہر چھٹیاں کر رہے ہیں اور پیسے پوری تنخواہ لے کر آ رہے ہیں، وہی آ کر خرچ ہو رہی ہے گھر میں، بچوں کا ان سے ہی ہو رہا ہے ساری پرورش وغیرہ، تو یہ چیزیں اپنے اثرات رکھتی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک روایت میں تو 2000 رکعتیں مستحبی تھا، اس میں ہے کہ لقمہ حرام کو نہ کھانا اللہ کے نزدیک اللہ کی خوشنودی کے لیے 1000 رکعتیں مستحب نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر۔ تو بہت سی جگہوں پہ 2000 کا بھی لفظ آیا جیسے ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا۔ اور یہ بھی امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جب تم بستر میں داخل ہوتے ہو تو دیکھو کہ اس روز کیا کھایا اور کیا پیا، یعنی روزانہ اپنا احتساب کرو کہ جو کچھ تم نے کھایا ہے پیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، وہ ذریعہ آمدنی کیا تھا، اس روز تم نے کون سی چیزوں کو کن راستوں سے حاصل کیا ہے، اور ہر حال میں توجہ رکھو کہ موت تم کو اٹھا کر لے جائے گی اور اس کے بعد صحرائے محشر میں اپنے کردار اور گفتار کا حساب دینا ہوگا۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین اس بات سے ذرا لاپرواہ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارا کام تو نہیں ہے نا پیسے کما کر لانا، ٹھیک ہے شوہر جس طریقے سے بھی لا رہا ہے،
بلکہ اگر زیادہ خود انہیں احساس ہو کہ یہ اپنے ذرائع آمدنی سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے تو وہ اس میں ذرا تجسس کریں، اس بات میں شوہر کو متنبع کریں کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی حرام چیز اس طرح سے گھر کے اندر آنے لگے۔ تو خواتین کا ایک رول یہ بھی ہے کہ نہ صرف بچوں کی پرورش کرنی ہے بلکہ شوہر حضرات کو، کیونکہ دن بھر معاش کی سرگرمیوں کے اندر رہنا ہوتا ہے، اتنے مواقع اگرچہ کوئی عذر نہیں ہے لیکن یہ کہ پھر بھی اگر آپ اس طرف متوجہ ہیں تو گاہے بگاہے ان کو فقہی احکام، خمس کے، مالیات کے، دیگر اور چیزوں کے، یہ ان تک بھی بات پہنچائیں تاکہ وہ بھی متنبع رہیں اور کوئی حرام چیز گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ اب اگلی شرط یہ ہے کہ جو بھی دعاؤں کو کر رہا ہو یا لکھ رہا ہو یا عملیات کر رہا ہو، ظاہر و باطن میں سچا ہو۔ ایک تو ظاہری قول کی سچائی بھی ہے، ایک جھوٹا ہے، بات بات میں جھوٹ بولنا کسی کی عادت ہو گئی ہے، اب یہ خود دعا کرنے والا بھی اگر جھوٹا ہے، یعنی بات ظاہر کے اندر بھی اکثر و بیشتر جھوٹ بول جاتا ہے، تو ایسی زبان میں دعا کی اثر پذیری بھی نہیں ہوتی۔ یا کسی اور سے آپ کوئی عمل لکھوا رہی ہیں، کروا رہی ہیں، خود سے نہیں، اگر کوئی شخص کر پا رہا ہے، کسی اور سے کوئی چیز کروا رہا ہے تو اس کے اندر بھی یہ ہے، لکھوا رہا ہے تو وہ بھی ظاہر و باطن میں سچا ہونا چاہیے۔ اچھا، ظاہر و باطن کی سچائی اتنی اہمیت ہے کہ آیت اللہ جواد انصاری حمدانی بہت بڑے عارف گزرے ہیں، فرماتے تھے صرف سچائی اور سچائی ہے مگر سچائی ختم ہو گئی اور چلی گئی ہے۔ جس راستے پر بھی تم چلنا چاہتے ہو، خدا شناسی کے راستے پر یا حضرت بقیت اللہ کی خدمت میں پہنچنے کے لیے، سوائے سچائی کے کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں۔ یعنی امام زمانہ کی خدمت اقدس میں پہنچنے کے لیے سچائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، خدا شناسی کے راستے پر چلنے کے لیے خدا کے سچائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ظاہر میں بھی انسان سچا ہو، باطن میں بھی سچا ہو۔ باطنی سچائی کیا ہے؟ یعنی منافقت اس کے اندر نہ ہو، یہ نہیں کہ کسی کے سامنے کچھ پیچھے کچھ، کسی کے سامنے ہوگے تو بہت میٹھے بن رہے ہیں پیچھے، یعنی نفاق والی سرگرمیاں، یہ بھی ایک باطنی جھوٹ کی نشاندہی ہے۔ یعنی آپ نے دو چہرے بنائے ہوئے ہیں، دو روئی اختیار کی ہوئی ہے، دو چہرے لوگوں سے بنا کر مل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں امام زمانہ کی خدمت میں آنے کے لیے بھی ظاہری سچائی، ظاہری اور باطنی، اور خدا کے راستے پر چلنے کے لیے بھی، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی۔ تو یعنی کردار اس کا اس طرح کا ہو، ظاہری میں بھی سچا ہو، باطن کے اندر بھی سچا ہو، ایسے کہ دعائیں قبول ہوتی۔ اچھا، نیک، سچے اور متقی لوگوں کی پہچان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بھی بیان ہوئی کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ، روز قیامت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، جب معاہدہ کرے تو اسے پورا کرے، تنگ دستوں اور مصیبت کے وقت اور میدان جنگ کے وقت وہ صبر کرنے والوں میں سے ہو، تو یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یعنی سچے ہونے کی علامات خود قرآن نے بھی بتائیں۔ یہ تمام خصوصیات، یعنی لوگوں کی بھی حقوق ادا کرتا ہو، ان کی مدد کرتا ہو، نماز کو پابندی سے قائم کرتا ہو، زکوٰۃ دینے سے مرادی، جس طرح پچھلی بار بھی ہم نے شاید ذکر کیا تھا کسی درس میں کہ زکوٰۃ سے مراد عام طور پر جہاں بھی قرآن میں آیا ہے اس سے عمومی طور پر بذل مال مراد ہوتی، یعنی عمومی چیریٹیز مراد ہیں۔ اس میں واجب چیزیں بھی آ جاتی ہیں، مستحب چیزیں بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ قرآن میں جس جگہ کے اوپر بھی صدقے کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے مراد واجب زکوٰۃ ہے، اور جہاں صرف زکوٰۃ آیا ہے اس میں تمام اموال کی چیریٹی مراد ہوتی ہے۔ اب اس میں واجبات بھی شامل ہو جاتے ہیں، مستحبات بھی شامل ہو جاتے ہیں، یعنی بہت عموم ہے لفظ زکوٰۃ میں۔ یعنی خصوص جب ہمارے دماغ میں زکوٰۃ آتی ہے، خاص زکوٰۃ کا مال دماغ میں آتا ہے نا، قرآن میں اس مفہوم میں نہیں۔ قرآن میں جہاں پر واجب زکوٰۃ مراد ہے وہاں پہ لفظ صدقہ ہے۔ تو بہرحال تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، یعنی وہ چیریٹی کرنے والے ہوں، لوگوں کی امداد کرنے والے ہوں، نمازیں پڑھنے والے ہوں، مصیبت کے وقت ثابت قدم رہنے والے ہوں، تنگ دستی کے وقت بھی، مصیبت کے وقت بھی، یعنی اسلام سے آپ کو ہٹتے ہوئے نظر نہ آنے والے ہوں، یہ سچے ہونے کی نشانی، یعنی ظاہر میں بھی سچائی ہو، باطن میں بھی سچائی ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، اور سچائی اور خلوص ان کی طاقتیں بھی بڑھتی ہیں، یعنی جتنی امانت داری قوی ہوتی ہے صداقت بھی بڑھ جاتی، یعنی ایک سچے ہونے کی، ظاہر و باطن میں سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان امانت دار بھی ہو۔ کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی جائے، اس کے اندر کوئی، کہا جاتا ہے نا کہ علامہ مجلسی، کسی کو کبھی کوئی کتاب
دیتے تھے استعمال کے لیے، لوگ پڑھ کے واپس کر دینا، تو کہتے تھے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں قہوہ وغیرہ رکھنے کے لیے جو پلیٹ وغیرہ کوئی ایسی موجود ہے یا نہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس کتاب، عام طور پہ یہ ہوتا ہے اس پہ کتابوں کے اوپر نشانات بنے ہوتے ہیں چائے کی پیالی رکھنے کے. تو یعنی کوئی بھی چیز آپ کسی کی کوئی استعمال کے لیے اپنے پاس لے کر آئیں، کسی سے عاریتاً کوئی چیز لیں، اس کو اکثر ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کتاب مانگ کے لائے، اندر پین سے نشانات لگے ہوئے ہیں، آپ نے لگا دیے، پیجز موڑ دیے اس کے، جو دینے والا ہے وہ اس نے آپ کو پڑھنے کے لیے دیے. یعنی یہ تو میں چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کر رہا ہوں. کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز اگر ایسا ہو تو آپ جتنی امانت داری قوی ہوگی آپ کی، اسی قدر آپ کی ظاہر و باطن کے اندر سچائی بھی آئے گی. تو یہ ایک علامت ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے کے اعتبار سے. جب یہ قرآن نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین. اچھا، اب اگلی شرط یہ ہے کہ جو بھی دعا کر رہا ہو یا کوئی عمل آپ لکھ رہی ہوں، کر رہی ہوں، لباس اور جسم بھی آپ کا پاک اور صاف ہونا چاہیے. لباس پاک اور صاف. دیکھیے، پاک رہنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. پیغمبر اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں کہ تم اپنے ان جسموں کو پاک کر لو تو خدا تمہیں پاک کر دے گا، یعنی تمہاری روح پاک کر دے گا. بے شک جو شخص بھی رات سے صبح تک پاک و پاکیزہ رہتا ہے، اس کے ہمراہ ایک فرشتہ رہتا ہے جو کہ رات کی ہر ساعت میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تو اپنے اس بندے کی مغفرت فرما کہ یہ رات سے صبح تک پاک رہا ہے. یعنی رات کو سونے سے پہلے انسان وضو کر کے سوئے، صاف ستھرا ہو کر سوئے، ظاہری طور پر جسم اور لباس اس کا نجس نہ ہو، تو خود فرشتے اس کی رات بھر اس کے لیے دعائیں کرتے. تو یہ سوچیے کہ جس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، وہ خود اگر کوئی دعا کرے گا تو اس کی دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے جسموں کو پاک صاف رکھو گے تو خدا تم کو پاک صاف کر دے گا، یعنی تمہاری روح کو پاک و صاف کر دے گا. تم اندر سے بھی ایسے ہی پاک اور صاف ہو جاؤ گے. تو نجس لباس کے ساتھ عموماً بچے والی جو خواتین ہوتی ہیں، جسم نجس ہو گیا ہے، بار بار اپنے آپ کو پاک نہیں کر رہی، کوشش کریں کہ اس طرح سے ہو کہ جسم اور ان کا خاص طور پر دعا کے وقت، جس وقت انسان دعا کر رہا ہو، لکھ رہا ہو یا کوئی عمل کر رہا ہو، تو اس کا جسم اور لباس یہ پاک ہونا چاہیے. اچھا، صرف یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے کہ ان جگہوں کے اوپر بھی جہاں انسان رہتا ہے. پہلے تو ابھی صرف مسجد کے حوالے سے یہ حدیث آپ کے سامنے آ رہی کہ جو شخص جمعرات کے دن یعنی شب جمعہ مسجد کی صفائی کرے، اگر وہ اس قدر کوڑا کرکٹ بھی مسجد سے باہر پھینکے جس قدر سرما آنکھ میں ڈالا جاتا ہے، معمولی سا آپ کو کنکر نظر آ گیا، آپ نے ہٹا کے رکھ دیا، خداوند عالم اس عمل کے نتیجے میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور آپ یقین جانیے کہ کوئی کمپیریزن یا کوئی مقابلہ آپس میں نہیں ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ جو دینی درسگاہیں ہیں وہ بھی تقریباً اسی کا حکم رکھتی. یعنی وہاں پہ بھی انسان یہ نہ ہو کہ بعض اوقات یہاں پر جب آپ اٹھ کے جاتی ہیں صفائی وغیرہ ہوتی ہے تو چھالیوں کے ریپر اور اس طرح کی چیزیں اور چیونگم کے وہ اس طرح کے کاغذ وغیرہ موجود ہوتے ہیں. تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ اس طرح کی کوئی چیزیں، کوئی گندگی کرنا، یعنی اتنا معمولی، کوئی آپ کو بھی کہیں کوئی چیز نظر آ جائے تو آپ اٹھا کے ایک طرف کر دیں. یہ صرف یہ نہیں کہ صرف مسجد ہی کے اندر ایسا حکم ہے، انشاءاللہ دینی درسگاہ جہاں انسان علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. جب اتنی صفائی کرنے سے مغفرت اس کی ہو جاتی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو کتنے ہی آپ کی دعائیں ایسی ہیں جو ان گناہوں کی وجہ سے وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ تمام آپ کی دعائیں بھی سب قبول ہو جاتی ہیں. جب خدا بند عالم مغفرت کر رہا ہے، اتنی بڑی چیز میں آپ کو معافی دے رہا ہے، تو دعائیں کیوں آپ کی قبول نہیں کرے گا؟ وہ سارے موانعات ہی برطرف ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز. پھر علماء آگے فرماتے ہیں کہ جس وقت اگر آپ دعا کر رہے ہوں یا کوئی عمل کر رہے ہوں، اگر آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہے تو بہت اچھا. خوشبو لگانا، خوشبو کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں دل کو طاقتور بناتی ہے. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کے اخلاق میں سے ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. البتہ یہ کہ اپنی نظافت کے لیے اس کے لیے خوشبو لگائی جائے. ہاں، البتہ اگر باہر کہیں جا رہے ہیں یا امکان ہو
کہ کوئی اخلاقی مفسدے کے اندر گرفتار ہو سکتے ہیں، تو خواتین اس لحاظ سے نامحرموں کے لحاظ سے کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے اور وہاں احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ کہ اپنی نظافت، اپنی پاکیزگی اور اپنے آپ کو اچھا لگ رہا ہے دعاؤں کے لیے، تو ایک روح پرور سا ایک ماحول ہو جاتا ہے، خوشبو وغیرہ لگا کر اس طرح انسان نماز پڑھتا ہے. تو اسی طرح سے دعا بھی ایک عبادت ہے، اس کو بھی خوشبو لگا کر انجام دیا جائے تو خشوع خضوع بھی اس کے اندر بڑھ جاتا ہے، قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور حضرت عثمان ابن مظعون جن کو کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق جنت البقیع کے جو پہلے مدفون ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں خوشبو اور کچھ اور چیزوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا خوشبو کو نہ چھوڑنا، کیونکہ ملائکہ مومن سے پاکیزہ خوشبو کو سونگتے ہیں، خاص طور پر ہر جمعے کو خوشبو لگانا ترک نہ کرنا. تو علماء بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعا بھی مانگی جائے تو خوشبو لگا کر مانگی جائے. اس کے بھی شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اس میں ذرا پھر خوشبو آ جاتا ہے، جس طرح سے آپ بغیر خوشبو لگائے اگر نماز پڑھیں، نماز سے پہلے انسان خوشبو لگائے، اہتمام کرے، تیاری کرے، اس کی نگاہ میں ایک اہمیت بھی ہوتی ہے نماز کی. اسی طرح سے دعا بھی ایک عبادت ہے، اس کی بھی ایک اہمیت ہے، اس کو بھی ذرا شرائط کے ساتھ پورا عمل کرنا چاہیے اس کے اوپر تاکہ آسانی کے ساتھ قبول ہو. ایک چیز اور بھی، ابھی رمضان بھی آنے والا ہے، لوگوں نے روزے بھی رکھنے شروع کر دیے ہیں، تو حالت روزہ میں پھول سونگنا یا عطر و پرفیوم کی خوشبو سونگنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے. البتہ فقط خوشبودار گھاس اور خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگنا مکروہ ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں خوشبو نہیں سونگ سکتے، یا تیز خوشبو نہیں سونگ سکتے، یا پھول نہیں سونگ سکتے. نہیں، یہ حکم فقط اور فقط آپ توضیح المسائل کے اندر بھی جا کر دیکھیں، یہ صرف خوشبودار گھاس اور خوشبودار جڑی بوٹیوں کا حکم ہے. لیکن یہ عام پرفیوم کا حکم نہیں ہے، عطر وغیرہ کا حکم نہیں ہے، اور یا پھول سونگنے کا یہ بھی مکروہ نہیں. یہ صرف اور صرف خوشبودار گھاس جو روایت کے اندر ذکر ہوئی ہے یا خوشبودار جڑی بوٹیاں وغیرہ، اس میں حالت روزہ میں یہ کراہیت ہے، لیکن عمومی طور پر یہ کراہیت نہیں. تو ایک دماغ میں ایک ظاہر ایک رہے کہ انسان جس وقت دعا کر رہا ہوتا ہے اگر وہ حالت روزہ سے ہے تو سوچے کہ میں خوشبو اگر لگاؤں گا. بہت رمضانوں میں یہ سوالات آتے ہیں کہ حالت روزہ میں ہم خوشبو لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے، اور خاص طور پر اول رمضان تو خوشبو لگانے کی بڑی اس لحاظ سے بھی تاکید ہے کہ پھر پورے سال اس کی عقل سلامت رہے گی، اور عقل پورے سال زائل نہیں ہوگی جو اول رمضان کے روز خوشبو لگاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک فقہی مسئلہ بھی اس ضمن کے اندر ذکر ہو گیا. اگلی جو شرط ہے عام طور پہ جو لکھی جاتی ہے جس سے اثر پذیری زیادہ ہوتی ہے دعاؤں کی، کہ عمل بھی اگر کوئی کر رہے ہیں، عملیات کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ وہ کم خوراک اور کم خواب ہو. یعنی بہت زیادہ کھانے والا یا بہت زیادہ سونے والا، ان افراد یہ خود بھی ظاہر ہے لگتا ہے کہ یہ لوگ ذرا بہت جو اتنے زیادہ خوراک جن کی زیادہ ہو یا جو سوتے بہت زیادہ ہوں، یہ عمومی طور پہ کہ لاپرواہی کی بھی ایک علامت سمجھی جاتی. تو دیکھیے حضرت عیسیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، روایت میں آیا ہے کہ اے جناب یعقوب کی اولاد زیادہ کھایا نہ کرو، کیونکہ زیادہ کھانے والا زیادہ سوتا ہے، جب زیادہ سوتا ہے تو وہ کم نمازیں پڑھتا ہے، اور جو کم نمازیں پڑھتا ہے خدا کے نزدیک اسے غافل لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے. میں نے کہا نا کہ اس سے پہلے کہ وہ ایک لیزینس اس کی طبیعت میں آ جاتی ہے، یعنی پھر وہ جب عبادات بھی اس کی کم ہو جاتی ہیں، نمازیں جب وہ کم پڑھتا ہے تو وہ دعائیں بھی کم کرتا ہے. اس قسم کے افراد عام طور پر ان چیزوں سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں. بس ہم و غم ان کا پیٹ بھرنا ہے، پیٹ بھرنا ہے، خالی کرنا ہے، پھر خالی کرنا ہے اس وجہ سے کہ دوبارہ بھرنا ہے، دوبارہ بھرنا یوں ہے کہ پھر خالی کرنا ہے. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. ان کی رغبت دعاؤں کے اندر بھی کم ہوتی ہے، عبادات میں بھی کم ہوتی. اور ایک ویسے فزیکل بھی دیکھیں، ہر وقت پیٹ بھرا رہے گا تو سارا بلڈ سپلائی آپ کے ایبڈومن پیٹ کی طرف ہو جاتی ہے، دماغ کی طرف خون کی سپلائی کم ہوتی ہے. ویسے غنودگی، نیند، یہ سب کچھ اور لیزینس اس میں آتی رہے گی. ہر وقت چاہے گا کہ بس میں لیٹا سوتا رہوں. تو ایسا شخص دعاؤں سے بھی غافل ہو جاتا ہے. تو کم خوراک ہو، کم سونے والا ہو، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا کرو، یعنی کچھ انسان گنجائش چھوڑ دے، ورنہ تمہارے دلوں سے معرفت کا نور بجھ جائے گا. بہت زیادہ پرخوری کی، ویسے تو مباح چیز ہے
لیکن کچھ مباح ایسے بھی ہیں جو بعض اوقات حرام کاموں کا بھی پیش خیمہ بن جاتے ہیں. اس کی بہت ساری علماء مثال دیتے ہیں. مثلا رات کو دیر تک جاگنا، ٹھیک ہے آپ کی مرضی جاگتے رہیں، یہ ایک ایسا مباح کام ہے لیکن حرام کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. آپ کی نماز فجر قضا ہو سکتی ہے. آپ کو اگلے دن روزہ رکھنا ہے، اتنی دیر سے سوئے کہ پھر سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی، فجر کے بعد آنکھ کھل رہی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں کہ انسان عبادات سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو نور معرفت بجھ جاتا ہے زیادہ پرخوری کرنے سے. تو کچھ نہ کچھ گنجائش باقی رکھنی چاہیے. اور یہ بھی روایات میں کہا گیا کہ اسراف کی ایک قسم یہ بھی کہ انسان ہر اس چیز کو کھائے جسے کھانے کو اس کا دل چاہے. اب ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پرانا زمانہ کبھی ہوتا تھا کہ بس ایک وقت میں، ہمیں یاد پڑتا ہے ایک گھر میں ایک کھانا بس پکا کرتا تھا، بس وہی آپ کو پسند ہو یا نہ ہو کھانا پڑتا تھا وہی. اب یہ کہ 3 4 5 فریج بھی بھرے ہوئے ہیں، اتنی انواع اقسام کی کثرت ہو گئی ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا بھی اگر ہر چیز سے کھائے تو بھی وہ اس سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جو عمومی طور پر کوئی ایک خوراک اگر وہ کھاتا تو اس سے کم ہی کھاتا ہو. ہر وہ چیز جسے بس کھانے، ظاہر ہے ایک سے ایک اچھی چیزیں موجود ہیں، یہ بھی کھا لوں وہ بھی کھا لوں وہ کھا لوں. تو اسراف کی ایک قسم کو یہ بھی شمار کیا گیا. ہر وہ چیز کھائے جس کو دل چاہے، جو نظر آ رہی ہے وہ چیز وہ کھا رہا ہے اور استعمال کر رہا ہے. تو ان چیزوں کا اصل میں بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. جبھی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جب پیٹ مباح چیزوں سے بھر جاتا ہے تو دل بہتری سے اندھا ہو جاتا ہے. تو یہ وہی سب چیزیں نتائج اپنے ظاہر کرتی ہیں. عبادات میں رغبت نہیں ہوگی، اور دعا بھی کیونکہ عبادات کی ایک قسم ہے، اس میں بھی اس کی رغبت کم ہو جاتی ہے. تو بہرحال اب کیونکہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ یہ زیادہ کھانا زیادہ سونا یہ دونوں نقصان دہ چیزیں ہیں، اور یہ انسان کے اخلاق کو بھی اس لحاظ سے اگر یہ کثرت کے ساتھ ہو جائیں، اعتدال سے ہٹ جائیں تو یہ اس کو بھی متاثر کرتی ہیں چیزیں. اچھا اب دیکھیے کہ زیادہ کھانے کے نقصانات ایک یہ بھی کہ انسان میں سنگ دلی اور خواہشات نفسانی کا ایک ہیجان ہوتا ہے، اور پھر اس کی عبادات کی طرف سے لا محالہ اس کی توجہ ہٹتی. جتنی اس میں سنگ دلی پیدا ہوگی یہ دوسروں کی بھی امداد کم کرے گا، دوسروں بھی کم کام آئے گا. سنگ دلی پیدا ہوگی اس میں، یعنی خود بڑا خود غرض ہو رہا ہے، خود تو چاہ رہا ہے کہ میری ساری دعائیں قبول ہوں، لیکن دوسروں کی خود کی حاجات کو قبول نہیں کر رہا ہے، یعنی ان کی مدد نہیں کر رہا، ان کے کام نہیں آ رہا کیونکہ سنگ دلی پیدا ہو گئی. اور اسی طریقے سے خواہشات نفسانی کا ہیجان ہوگا تو یہ بھی ان چیزوں کی علامت ہے کہ اس کا پھر گناہوں کی طرف رجحان بڑھ جائے گا، پھر یہ عبادات کی طرف راغب نہیں ہوگا. تو بہت ساری دیکھیے اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اعضاء و جوارح جو ہیں اطاعت میں جو ہے وہ سست ہو جاتے ہیں، اور کان جو ہیں وہ واعظ و نصیحت سے جو بہرے ہو جاتے ہیں، یعنی پھر وہ نصیحت کو بھی قبول نہیں کرتے. زیادہ کھانے سے بچنے کی اس وجہ سے پیغمبر نے بھی اس کی تاکید فرمائی. روحانی نقصانات بھی ہیں اس کے، کھانے پینے کی زیادہ چیزوں کے روحانی نقصانات بھی ہیں. تو کچھ نہ کچھ گنجائش رکھ کر اور ان چیزوں کو خیال کر کے یہ سب چیزیں آپ کی دعاؤں کی اثر قبولیت میں وہ بنتی ہیں رکاوٹیں. اچھا اب جہاں بھی دعا کی جائے یا لکھی جائے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. جیسے کہ ایک دفعہ پہلے بھی شاید ہم نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر گھروں میں بستر ہے، بچوں نے پیشاب کر دیا ہے، بس اس کے اوپر اچھی آپ نے چادر وادر تبدیل کر دی ہے نیچے، لیکن وہ بستر ویسے ہی نجس ہے. یا اس کو اگر پاک کریں بھی تو پاک کرنے کا صرف ایک یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم بستر کا اوپری حصہ پاک ہو جاتا ہے، یعنی جہاں وہ چادر وادر بچھاتی ہیں آپ، لیکن وہ بستر وہ اندر سے دیکھا جائے تو وہ تو پاک نہیں ہو سکتا، اس کے اندر وہ چیز چلی گئی. تو یا گھروں میں جو سلسلہ ہوتا ہے کہ بچے نے کہیں زمین پہ پیشاب کر دیا، اس کو شرعی طریقے سے آپ نے پاک نہیں کیا، بلکہ وہ ماسی واسی آئی یا انہوں نے وہ گیلا کپڑا لے کے اسے ہر جگہ اور پھیلا دیا، بلکہ اس کو نجاست اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو عام طور پہ جہاں دعائیں کی جاتی ہیں لکھی جاتی ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. پاک یعنی دیکھ لیں کہ گھروں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں نے جس اعتبار سے وہ نجس کی ہوتی ہیں، چھوٹے بچے جن گھروں میں ہوتے ہیں، تو ایک مرتبہ اچھی طریقے سے پانی ڈال کر اور شرعی طریقے سے فرش وغیرہ کو پاک کر کے، یعنی گھر کو پاک صاف رہیں تاکہ وہاں پر دعائیں زیادہ آسانی کے ساتھ قبول ہوں. شاید میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جو خوابوں کی حقیقت کے لحاظ سے یہاں پر ایک درس ہوا تھا جس میں خوابوں کی تعبیریں وغیرہ کے سلسلے میں بیان ہوا تھا. تو اس میں ایک چیز یہ بھی آئی تھی کہ وہ جگہ بھی انسان، یعنی عام طور پر جو لوگوں کو برے خواب آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی جس جگہ سو رہے ہوتے ہیں وہ جگہ نجس ہوتی، یعنی وہی بستر بھی نجس ہے تو خواب بھی انہیں برے آ رہے ہیں.
تو یہ بھی ایک بہت سی وجہ بنتی ہے. تو بہرحال دعاؤں کے سلسلے میں بھی یہ بات ہے کہ جہاں بھی لکھی جائے یا دعائیں کی جائیں وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے. جب یہ ہے کہ مصلی وغیرہ پہ انسان بیٹھ کے دعا کرے تو وہ ایک پاک صاف جگہ بھی ہوتی ہے نماز کے اعتبار سے, اسی پہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں صحیح. اسی طریقے سے جہاں بھی عملیات کیے جائیں یا عام طور پہ جہاں دعائیں کی جائیں, ظن حائزہ وہاں پر نہ ہو, یہ روحانیت کے علماء فرماتے ہیں. جنوب شخص وہاں پر نہ ہو, کتا وہاں پر نہ ہو, یا جاندار وغیرہ کی تصویر وہاں پر نہ ہو. اچھا, بہت ساری چیزیں دیکھیے اس طرح کی ہیں کہ جیسے گھروں میں ظاہر ہے لوگ بیمار بھی پڑتے ہیں, انتقال بھی ہوتا ہے, تو روایات میں یہ بات آئی ہے کہ محتضر کے پاس ظن حائزہ نہ ہو, یعنی جو خواتین اپنے مخصوص ایام کی حالت میں ہوں وہ ایسے شخص کے پاس ان کا موجود ہونا مکروہ ہے کہ جس کی جان کونی کی کیفیت ہو. روایت میں آتا ہے کہ فرشتے وہاں آنے سے کراہیت کرتے ہیں اس جگہ پر. یہ خدا نخواستہ کوئی یہ وہ بات نہیں کی جا رہی کہ یہ کوئی نفرت کا اظہار ان سے کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ یہ مرد کے اعتبار سے مثلا کوئی جنوب شخص وہاں پر ہے, یعنی حالات ذہنی جس کے اندر باطنی نجاست اس لحاظ سے ہو, روحانی نجاست ہو, تو پھر وہاں پر فرشتے آنے میں اعتراض کرتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ بہرحال لوگ اکثر یہ سوالات بھی پوچھتے ہیں کہ قبرستان کیا اس مخصوص ایام کی حالت میں عورتیں جا سکتی ہیں نہیں جا سکتی, تو جواب ہے کہ جی ہاں جا سکتی ہیں. لیکن خاص طور پہ جو کراہیت آئی ہے وہ محتضر کے پاس آئی ہے, یعنی جو سکرات کے حالت میں ہو, جان کنی کے حالت میں ہو وہاں پر. اسی طریقے سے جو حالت نجاست میں کوئی مرد اور عورت وہاں پر موجود ہے اس کے لحاظ سے بھی ہے. عام طور پہ لوگ گھروں میں کتے پالنے کا بھی آج کل رواج ہو گیا ہے. تو دیکھیے اول تو کتے پالنا ٹھیک ہے, کتے یعنی اس لحاظ سے پالنے کی تو اجازت ہے حفاظت وغیرہ کے غرض سے. شوقیہ لوگ کتا خرید کے لے آتے ہیں. اچھا, یہ بھی بات کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے, تو کتا خریدنا بھی حرام ہے. تو اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھانا اس کے اوپر سے, یعنی کچھ اس طرح کی ڈیلنگ ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ پیسے وغیرہ دے دیں, اس کے نتیجے میں جو مالک ہے وہ کہے کہ میں اس کتے پر سے اپنے اختیار کو, اپنی ملکیت کو ختم کرتا ہوں. اچھا, جب وہ ملکیت ختم ہو گئی تو کتا ایسے ہی وہاں پہ بغیر کسی مالک کے کھڑا ہوا ہے, آپ اسی گردن میں رسی باندھیں اور اٹھا کے اپنے گھر لے آئیں. یعنی باقاعدہ خرید و فروخت کرنا جائز نہیں کتے کی. شکار کے لحاظ سے بہت سے لوگ خریدتے ہیں یا حفاظت کے لحاظ سے خریدتے ہیں, اجازت تو ہے, اور اس میں بھی علماء کہتے ہیں بہتر ہے کہ کتا گھر کے باہر والے حصے میں رہے. ظاہر گھر کے اندر حصے میں رہے گا تو جگہ جگہ کو نجس کرے گا, اور کتے کا پاک چیزوں کا پاک ہونا بھی آپ کو پتہ ہے, مٹی وٹی سے برتن منہ مار دیا تو مٹی سے بھی مانجنا پڑتا ہے, اور بہت سے اس کے احکام عام نجاست کے احکام سے الگ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال کتا بھی اس گھر کے اندر نہ ہو. عام طور پر جب بھی آپ نے وہ سنا ہے روایت میں اس کے اگرچہ کچھ عرفانی پہلو بھی ہیں کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے ملائکہ وہاں پر داخل نہیں ہوتے, تو کچھ اس کے عرفانی پہلو بھی ہیں اس روایت کے. لیکن البتہ یہ ہے کہ ظاہری پہ بھی اگر ہم محمول کریں تو جب گھر کے اندر کتا ہوگا تو وہاں ملائکہ نہیں آئیں گے, تو بے برکتی ایک لحاظ سے اس طرح سے رہے گی, تو دعا بھی قبول ہونے کے ذرا وہاں پہ امکانات کم ہوتے ہیں. یا جاندار کی تصویر اس جگہ پر نہ ہو, کیونکہ خود نماز جس جگہ پہ انسان پڑھ رہا ہے تو وہاں پر بھی جاندار کی اگر تصویر لگی ہوئی ہے تو خود نماز کے اندر کراہیت ہے. جب خود نماز میں کراہیت ہے اس بات کی, یعنی ثواب نماز کم ہو رہا ہے. اچھا, آغا سیستانی تو اس کے بھی قائل ہیں کہ کمرے میں کہیں پہ بھی جس جگہ بھی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں پہ بھی جاندار کی تصویر لگی ہو, نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے جاندار کی تصویر. البتہ آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ بس نمازی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے, اگر دائیں بائیں بھی لگی ہوئی تو کراہیت نہیں ہے, سامنے نہ ہو, اس کے مقابل نہ ہو, سامنے نہ ہو اس کے. تو آغا سیستانی لیکن پورے کمرے میں کہیں پر بھی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ثواب کم ہو جاتا ہے اس سے. تو بہرحال اسی لحاظ سے علماء فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی یہ چیز ہے کہ جاندار کی تصویر وہاں پر نہ ہو. اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں شوہر و بیوی نے اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے, بچوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, یا تصویر کے حکم میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ مثلا ڈریسنگ ٹیبل کمرے میں ہے اور اس میں آپ کا کسی جاندار کا عکس ابھر رہا ہے, چاہے وہ آپ کا عکس ابھر رہا ہو یا آپ الگ جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہیں لیکن کوئی اور شخص کمرے میں موجود ہے لیکن اس کا عکس بھی اس میں ابھر رہا ہے, اس میں بھی ثواب کم ہو جاتا ہے نماز کا.
یہ ٹی وی چل رہا ہے تو ٹی وی بھی تصویر کے حکم میں، اس پہ مسلسل تصویریں آ رہی ہیں، اس میں بھی نماز کا ثواب کم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بھی کچھ اس میں بہہ جاتا ہوں میں مسائل کے اندر، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ چیزیں ہیں جس سے اثر پذیری کم ہوتی۔ تو کوئی کپڑا وپڑا لے کے ان تصویروں کے اوپر ڈال دیا جائے، یا تصویریں ہر جگہ نہیں لگا کے رکھیں، کم سے کم نماز والی جگہ ایسے ہی ہو کہ جہاں پر نہ ہو، تو کیونکہ جو نماز کو ثواب ویسے ہی ہمیں مشکل سے مل رہا ہے، اس میں بھی ہم ثواب اپنا کم کر کے نمازوں کو جو ہے وہ اس کا ثواب حاصل کریں، تو کیا ضرورت ہے کہ نماز کا بھرپور ثواب لینا چاہیے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اگلی شرط کہ وضو اور غسل کے، وضو ہو یا غسل ہو، اس کے بعد دعا لکھی یا کی جائے، یعنی انسان باوضو ہو جائے۔ باوضو ہو جائے گا تو امکانات زیادہ اس کے بڑھ جائیں گے، زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ شیاطین دور ہو جائیں گے۔ وضو اگر کرنا ہے یا غسل اس کے اوپر واجب ہے تو غسل کم سے کم کر لے، اس میں پاکیزگی کو حاصل کر لے، تو زیادہ اس کے امکانات دعا کی قبولیت کے بڑھ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی، جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو۔ اتنی اہمیت ہے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنے کی کہ شاید ہماری پوری نشست، میرا ارادہ ہے کہ اتنی اہم ہے یہ چیز انسان کی روحانیت میں دخیل ہونے کی اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، کہ اگر ایک دفعہ انسان اس کی پابندی کر لے، دائم الوضو رہنے کی۔ دائم الوضو کے معنی زیادہ تر اوقات میں اگر وہ باوضو رہے تو دیکھے گا کہ میں کچھ ہی عرصے میں، زیادہ اتنا عرصہ نہیں لگے گا، چند مہینوں کے بعد ہی آپ کو اپنے اندر بہت زیادہ روحانی تقویت محسوس ہونے لگے گی۔ ایسے ایسے طریقوں سے آپ بچیں گی، مشکلات سے بچ رہی ہوں گی، پریشانیوں سے بچ رہی ہوں گی، قریب سے آ کر مشکلات نکل جائیں گی، قریب سے آ کر شیطان گزر جائے گا، لیکن آپ سے گناہ نہیں کروا سکے گا۔ انشاءاللہ اس پہ پوری ایک ہماری ایک نشست ہوگی دائم الوضو رہنے پر۔ تو خود امیر المومنین جب یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک زمانہ آئے گا جو بہت برائیاں بہت بڑھ جائیں گی، تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو، یعنی زیادہ تر اوقات میں انسان باوضو رہے، تو اس میں جو دعائیں بھی کرے گا وہ بھی زیادہ قبولیت کا امکان رکھیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے بطن مادر سے دنیا میں بے گناہ آیا ہے۔ سورہ قدر کی تلاوت، اچھا جب وہ بالکل گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے تو قبولیت دعا میں تو کوئی رکاوٹ ہی باقی نہیں رہے گی۔ تو اس لحاظ سے خود دوران وضو سورہ قدر کی تلاوت کرنا، یہ انسان اس کی پابندی کرے، اور وضو کے بعد آیت الکرسی کی بھی اگر تلاوت کر لے تو اسی طرح کے فوائد اس کے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو جب بالکل گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو ہر دعا بہت آسانی کے ساتھ قبول ہو جائے گی۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کی تو ایک الگ سے سیرت اور بھی تھی کہ آپ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا کرتے تھے، ہر نماز کے لیے الگ وضو، یعنی مثلا ظہر اثر کی نماز بھی پڑھنی ہے یا کوئی اور نماز پڑھنی ہے تو تجدید وضو کرتے تھے۔ انشاءاللہ جب ہماری وہ دائم الوضو رہنے والی گفتگو آئے گی تو اس میں اس بات کی ذرا تفصیل بھی آئے گی کہ تجدید وضو یعنی یہ نہیں کہ وضو ٹوٹ جائے پھر آپ وضو کریں، نہیں، ایک وضو کے بعد دوبارہ وضو کرنا، اس کی الگ ایک تفصیل ہے کہ وضو ٹوٹا بھی نہیں ہے تب بھی آپ دوبارہ وضو کر لیں۔ اور یہ کوئی پانی کا اسراف وغیرہ بھی شمار نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ فوراً دماغ میں آنے لگے گا کہ بار بار وضو کرنے سے پانی بھی بہت ضائع ہوتا ہے تو یہ اسراف نہ ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ لوگوں سے میل جول کو کم کرے، سفیہ اور احمق و دین سے لاپرواہ افراد سے دور رہے، یہ اپنے بہت برے اثرات رکھتے ہیں۔ اچھا، لوگوں سے میل جول کو ذرا کم ہی رکھے، جتنا زیادہ انسان لوگوں سے میل جول کرے گا اتنی زیادہ آپ کبھی بھی اس کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، رشتہ داروں کے پاس کئی گھنٹے آپ گزار کے دیکھ لیں، یعنی کچھ دیر تک تو مباح گفتگو رہے گی اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں آپ حرام کے اندر گرفتار ہوتی چلی جائیں گی، غیبت کہیں ہو جائے گی، کسی کا مذاق اڑا دیا جائے گا، کسی پہ الزام لگ جائے گا، کہیں آپ پر امر بالمعروف واجب ہو جائے گا، آپ نہیں کر سکیں گی، نہی عن المنکر واجب ہو جائے گا، آپ نہیں کر سکیں گی۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، یہ کوئی یہاں پر رہبانیت نہیں سکھائی جا رہی کہ آپ لوگوں سے قطع تعلق کر لیں، لیکن ایک اعتدال رکھنا چاہیے۔ ہر وقت بہت زیادہ رشتہ داروں اور لوگوں سے میل جول جتنی زیادہ دیر ہوگا اتنی آپ کبھی کیلکولیٹ کر کے یعنی متوجہ ہو کر بیٹھیں کسی بھی
ایسی جگہ رشتہ داروں کے یہاں جا کر دیکھیں آپ اندازہ ہوگا، نوٹ کریں کہ کتنے کتنے گناہ ہو رہے ہیں جس میں آپ گرفتار ہو رہی ہیں. یہ باتیں سننی بھی پڑ رہی ہیں، کرنی بھی پڑ رہی ہیں، خود نہیں کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ امر بالمعروف نہیں کر پا رہی ہیں، دوسرے کو گناہوں سے نہیں روک پا رہی ہیں، آپ خود پریشان ہو جائیں گی، یا اللہ میں کیا کروں. یعنی اگر متوجہ ہو کر جائیں آپ تو لوگوں سے میل جول کو بھی انسان کم کرے. سفی اور احمق افراد اور دین سے لاپرواہ، یعنی دین سے بالکل لاپرواہ قسم کے افراد، وہ ان میں تو بہت ہی مشکلات ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں. تو ان ایسے افراد کے ساتھ جتنا میل جول ہوگا یہ آپ کی دعاؤں میں رغبت کو بھی کم کر دیں گے، اپنے اثرات چھوڑتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ عطریات سے بھری ہوئی کوئی دکان ہے اور ایک سڑی ہوئی مچھلی وہاں لے جا کے آپ رکھ دیں، اور جبکہ 100 بوتلیں عطر کی کھلی ہوئی ہوں، تب بھی وہ ایک گندی مچھلی کی بو پوری اس کی دکان کے اندر آ جائے گی اس جگہ پہ، اور اس کے اثرات ان عطر کی کھلی ہوئی شیشیاں جو ہیں وہ بھی اتنا زیادہ نہیں فائدہ دے پائیں گی جتنا وہ نقصان پہنچا دیتی. تو ان افراد سے دور رہنا ہی بہتر ہے. آپ کی عبادات میں بھی رغبت کو کم کرتے ہیں، دین سے لاپرواہی کی باتیں اس میں آپ کو بھی گرفتار کرتے ہیں، اور آپ کی بھی اس طرح سے رغبتیں کم ہو جاتی ہیں. جبھی روایت میں یہ بات کہی گئی کہ آدمی اسی کے دین پر ہوتا ہے جو اس کا ہم نشین ہوتا ہے. بس بندے کو چاہیے کہ خدا سے ڈرے اور یہ دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ میل جول رکھتا ہے. تو حضرت عیسیٰ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ یا نبی اللہ ہم کس کی ہم نشینی اختیار کریں؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا جس کا دیدار تمہیں خدا کی یاد دلائے، جس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور اس کا کردار تمہیں آخرت کی یاد دلائے، اس کی ہم نشینی اختیار کرو. یعنی ہمیں بلکہ دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ ہمیں ان کو دیکھنے سے خدا سے اور دور ہو جاتے ہیں. ان سے نہ تو علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے، بلکہ وہ ہمیں اور دنیا میں مشغول کر دیتے ہیں. ایسے افراد سے دور رہنا بہتر ہے، کیونکہ یہ آپ کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچائیں گے. آپ کی عبادات میں رغبت کم ہوگی، دعاؤں میں رغبت کم ہوگی، اور شکوک و شبہات ایجاد ہوں گے. ایسے افراد سے دوری اختیار کرنی. اور حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو دوستی 100 آدمیوں سے بھی کر لینا مگر دشمنی کسی سے نہ کرنا، نیک آدمیوں کے غلام بھی بن جانا مگر برے لوگوں کا بیٹا بننا بھی قبول نہ کرنا. تو یہ سب نصیحتیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں اس کا دیکھنا چاہیے. یہ سب چیزیں ہمارے اعمال کے اندر بہت اثر رکھتی ہیں. دیکھیں اپنے اطراف میں، دیکھیں کوئی سہیلی آپ کی اسکول اور کالج کی، رشتہ داروں میں کوئی ایسا کہ جس سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ دین سے لاپرواہ ہے، تو ان سے دور دور رہنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. جب ہی کہا گیا کہ نیک دوست عطر فروش کی مانند ہے، اگر اس سے تم نے خوشبو نہ بھی خریدی تب بھی اس کی خوشبو تمہارے ذہن و دل کو مہکاتی رہے گی. یعنی عطر فروش اس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے، یعنی کوئی چیز نہ بھی اس سے خریدیں تب بھی اتنی دیر تو اس سے خوشبو آپ فائدہ اٹھا لیں گی. اور برا دوست اور ہمنشین لوہار کی بھٹی کی طرح کے، وہاں جلنے سے بچ بھی گئے تب بھی حرارت سے تو نہیں بچ سکو گے. وہ آنچ تو آپ کو لگی رہے گی نا، چاہے آپ جلنے سے بچ بھی گئے تب بھی اتنا نقصان تو، اتنی حرارت تو آپ کو گرمی برداشت کرنی پڑے گی اس کے پاس، لوہار کی بھٹی کے پاس. تو دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں، یہ بڑی کارآمد ہیں. یہ سب باتیں جو کہی گئی ہیں ہمارے کردار اور عمل کو بہتر بنانے کے لیے کی گئی ہیں. اور برائیوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے جو بھی برے ساتھی کی قربت کو اختیار کرتا ہے. تو بہرحال اب اس میں کتنی دوستی کی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جائیں. ایسے افراد کے ساتھ بہرحال دوری اختیار کرنی چاہیے. اور سب سے بہتر ہے اللہ کو اپنا دوست نہ بنا لیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لے گا. دنیا میں بدحالی، تنگ دستی اور آفات سے محفوظ رہے گا، اور امیر المومنین امام علی کے دوستوں میں شمار کیا جائے گا. اللہ اپنا دوست بنائے گا، امیر المومنین کے دوستوں میں شمار ہو جائے گا جو ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا. تو بس یہ آپ دیکھیے کہ جب اس قسم کے دوست کسی کے ہو جائیں، اللہ دوست ہو جائے، امیر المومنین علیہ السلام کی دوستی اور رفاقت حاصل ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا کسی کو حاصل ہو سکتی ہے. کوشش کریں کہ اگر وہ شخص حالت روزہ میں دعا کرے تو قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. یعنی کوئی خاص اگر اس کی حاجت ہو تو وہ روزہ رکھے اور اس کے بعد دعا کرے. حالت روزہ میں دعا تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ روزے دار کی نیند، عبادت، اس کی خاموشی، تسبیح اور اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، اور اس کا عمل دگنا ہو جاتا ہے.
اور وقت افطار تو روزے دار کی کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں. تو حالت روزہ میں دعا، وہ یعنی اس کی خاموشی بھی تسبیح، اس کی جو دعا کرے گا مستجاب ہوگی. اور افطار کے وقت کی تو الگ ہی خصوصیت ہے، یہ انشاءاللہ یہ بھی آگے چل کر الگ سے ہم اس کو بیان کریں گے. اور ان گناہوں سے خصوصی اجتناب کریں، بلکہ اس کے لیے آپ الگ سے تحقیق کریں. اس کا ایک پورا ایک بنچ ہے، وہ ان گناہوں کا جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے، جن کا خاص طور پر دعا کمیل کے اندر مولا نے ذکر کیا، جس کا کچھ اشارہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا، جیسے کہ منافقت ہے، نمازوں کو دیر سے پڑھنا یا قضا کر کے پڑھنا ہے وغیرہ. تو انسان وہ دیکھے کون کون سے دعا روایت میں ایسے بتائے گئے ہیں کہ جو کہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بننے والے. جو اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، جو نعمت آئی ہوئی نعمتیں واپس لے جاتے ہیں. ارے آپ کہہ رہی ہیں اللہ مجھے وہ نعمت دے، وہ نعمت دے، وہ نعمت دے، یہاں تو آپ کے گناہ ایسے ہیں جو آپ پہلے سے نعمتیں جو حاصل ہیں وہ آپ سے چھین کے لے جا رہے ہیں. تو نئی دعا کون سی قبول ہوگی؟ اس کی تحقیق کریں، کیونکہ یہ اتنا نہ گروہ در گروہ اس کے اندر چیپٹرز کھلتے چلے جائیں گے کہ وہ ہم اپنے اصل اس سے رہ جائیں گے. لہٰذا ان گناہوں سے علی الخصوص اجتناب کرنا ہے جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بننے والے ہیں. کچھ خدا کا انتقام لے کر آنے والے ہیں، کچھ آئی ہوئی نعمتوں کو واپس لے جانے والے گناہ ہیں، کچھ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بننے والے گناہ ہیں. ان کا خصوصی طور پر آپ کو دیکھنا ہے. کوشش یہ کریں کہ لوگوں کے حقوق آپ کی گردن پہ نہ ہوں. لوگوں کے حق آپ نے اگر اپنی گردن پہ رکھے ہوئے ہیں، کسی سے کوئی چیز لائے ہیں واپس نہیں کر رہے، کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اس میں ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، لوگوں کے حقوق گردن پہ ہیں. کچھ واجبات ہیں، میراث کے بہت سارے حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ جناب باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے، دوسرے تک جائیداد کو تقسیم نہیں ہونے دے رہے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح سے چیزیں کہ جو مرنے والا ہے اس کی چیزوں کو تقسیم ہو جانا چاہیے. یعنی اسلام نے ایک حکم رکھا ہوا ہے. تو اگر لوگوں کے حق آپ کی گردن پہ ہوں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ ہر شخص کو خود سے دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا حق تو نہیں کہ میری گردن کے اوپر لوگوں کا باقی ہو. بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ بہنیں ہیں جو ہے وہ مجبور ہو گئیں، بھائیوں نے مثلا قبضہ کر لیا ہے، چلو وہ اپنے گھر چلی گئیں، لیکن بہرحال ضرورت بہرحال ہر شخص کو ہوتی. کبھی وہ بول پاتی ہیں، کبھی شرما حضوری میں نہیں بول پاتی ہیں. پھر وہ دیکھتی ہیں کہ یہ میرا بھائی کہاں جائے گا اگر اس مکان کو مثلا بیچ دیا گیا وغیرہ. بہت سی چیزوں میں کمپرومائز ہو جاتا ہے. لیکن اصلاً اسلام کا جو حکم ہے اس کو یا تو دل سے اس کے راضی ہوں، ورنہ پھر یہ ہے کہ اس کو تقسیم ہونا چاہیے. جتنے لوگوں کے حق گردن پہ ہوں گے اسی قدر امکان اس کا کم ہوتا چلا جائے گا کہ دعا قبول ہو. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے یتیم کے حق اور میراث پر رشتہ دار اگر قبضہ، پیغمبر فرماتے ہیں یتیم کا مال کھانا ان گناہ کبیرہ میں سے ہے جن کے لیے خدا نے جہنم کا وعدہ فرمایا ہے. اور یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بنو اور یقین رکھو کہ جیسا بو گے ویسے ہی کاٹو گے، پھر آپ کے ساتھ بھی پھر ایسا ہی ہوگا. تو چاہے وہ یتیم ہو یا یہ کہ اور اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں، یعنی بہرحال جیسے کہ میراث میں وغیرہ میں نے آپ کو اس کی طرف نشاندہی کی. اور امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی مومن کا حق ادا نہ کرے، یعنی اس کے جو ذمے جو چیز ہے اس تک نہ پہنچائے، تو خدا قیامت کے دن اسے 500 سال تک اس طرح سے کھڑا کرے گا کہ اس سے پسینہ یا خون بہنا شروع ہو جائے گا. اور ایک منادی خدا کی طرف سے ندا دے گا کہ یہ وہ ستمگر ہے جس نے خدا کا حق ادا نہیں کیا تھا. بس 40 دن تک وہ تنبیہ کرنے کے بعد اسے حکم دیا جائے گا کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے. 500 سال تک کھڑا کر کے. اور روایات میں آگے بھی آئی ہیں یہ چیزیں کہ کتنے سالوں کی قبول شدہ نمازیں ایک درہم کے عوض جو ہے اس کے نامہ اعمال سے کاٹ کے مستحق کو دے دی جائیں گی. تو بہرحال مومن کا حق، یعنی آپ کے ذمے اگر لوگوں کے حقوق باقی ہیں تو آخرت میں تو دیکھیے آپ کے سامنے کیا ہے، لیکن اس دنیا میں بھی اس کا کم سے کم اثر یہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. لوگوں کے حقوق اپنے گردن سے اتاریں، کسی کی کوئی چیزیں قرضے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں، چاہے وہ بیچارہ بھی نہیں بھی مانگ رہا ہے. بہت سے رشتہ دار شرما حضوری میں تقاضا نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کی اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ان کی مروت سے، اور ان تک ان کی چیزیں واپس جانی چاہیے. پھر ایک چیز ہے مقامات اور اوقات استجابت دعا کا انتخاب کریں.
یہ بہت اہم ہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں اگر وہ ان جگہوں کے اوپر جا کر دعا مانگے اور ان خاص اوقات کے اندر دعا مانگے، خاص اوقات مثلا یا خاص جگہ جس کے اندر سے ایک شہر مکہ بھی ہے. دیکھیے شہر مکہ میں پورے شہر مکہ بھی چاہے آپ اپنی بلڈنگ کے اندر موجود ہیں، عمرے پہ انسان جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، اپنی بلڈنگ میں بھی اگر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں دعا کر رہا ہے، وہ دعا وہاں پر بھی مستجاب ہوتی. وہاں پر صدقہ دینے کا بے تحاشا ثواب، 1 درہم بھی اگر انسان یا 1 روپیہ بھی اگر صدقہ دے تو اس کا بھی بے تحاشا ثواب وہاں پر ملتا ہے. اور جس وقت خانہ کعبہ پر اس کی نگاہ پڑے، اللہم صلی علی محمد. اچھا اب دیکھیے اس میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کے دماغ میں کانسیپٹ ہے، ہمارے ہاں نہیں، کہ وہ کہتے ہیں خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ. یقیناً اس کا تو ایک اثر پذیر ایک الگ ہی ہے، انسان کی کیفیات ہی الگ ہوتی ہیں کہ جس نے پہلے کبھی بالکل لائیو خانہ کعبہ سامنے نہ دیکھا ہو اور ایک دم سے اس کے سامنے چلا جائے تو کعبہ اپنی پوری شان و شوکت اور جلالت کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہوتا ہے. وہ ایک الگ ہی اس کی کیفیت روحانی اور قلبی طور پر ہوتی. لیکن ہمارے علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ فقط پہلی نگاہ کا حکم نہیں، جب بھی خانہ کعبہ پر آپ کی نگاہ پڑے، جب بھی، حتیٰ کہ میں اس میں آگے بڑھ کے کہوں ایک تو لائیو دیکھنا، یعنی جتنی دفعہ خانہ کعبہ انسان جا رہا ہے اور ایک دفعہ بیٹھ کے جب ہی کہا جاتا ہے کہ کوئی اور عبادت کسی کو نہیں بھی کرنی تب بھی فقط خانہ کعبہ کو بیٹھ کے صحن میں دیکھتا رہے خالی، تو مسلسل اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں پہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. تو جتنی بھی دعائیں کرے گا خانہ کعبہ کو دیکھ کر وہ سب دعائیں قبول ہوں گی. بلکہ میں نے تو یہاں تک ایک پریکٹس کی، ایک دفعہ یعنی ابھی کوئی زیادہ دن بھی نہیں گزرے، شاید چند مہینے پہلے ہی ایک شدید ترین گردن میں میری تکلیف ہو گئی تھی کہ ہلانا بھی اس کو مشکل ہو گیا تھا، بہت دوائیں بھی استعمال کر لی تھیں، بہت لاچارگی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا. یہاں تک کہ میں نے وہ دماغ میں یہ بات تھی اور چینل میں نے لگایا جس میں لائیو طواف کو دکھایا جا رہا تھا، تو خانہ کعبہ پر جب نگاہ پڑی اس وقت میں نے دعا کی کہ پروردگار اتنے دن سے تکلیف میں مبتلا ہوں اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھنے میں، تو اب یقین کیجئے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ تکلیف جو ہے دور ہو گئی. تو درود بھیجیے یعنی پورے انسان دل کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اور یقین رکھتے ہوئے دعا مانگے خانہ کعبہ کی طرف، چاہے ٹی وی میں دیکھ کر یا خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ وہ دعا مستجاب اور قبول ہوتی. اسی طرح سے باب کعبہ، خواتین کے لیے عام طور پر وہاں پہنچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن باب کعبہ وہ جگہ ہے اس کے قریب پہنچ کر انسان اگر دعا مانگے تو وہ دعا بھی اس کے مستجاب ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ملتزم یعنی حجر اسود جس کے کونے پر جہاں پولیس والا کھڑا ہوا ہے، اس کے پولیس والے کے دائیں طرف جو والا پورشن ہے حجر اسود کا ہے. حجر اسود اور باب کعبہ کے جو درمیانی جگہ ہے ملتزم کہلاتی. یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت خاص ہے. اس قدر رش ہمیشہ وہاں پر رہتا ہے، عورتوں کو تو تقریباً جانا وہاں ناممکن ہے، بلکہ شاید جانا حرام بھی ہے. حرام کیوں ہے؟ عام طور پہ جو عورتیں لائن میں لگتی ہیں حجر اسود کے، کبھی کبھی عورتوں کے لیے الگ لائن بھی لگا دیتے ہیں وہ لوگ، تو عورتیں سوچتی ہیں چلے ہمارے لیے بڑا اچھا ہے، عورتوں ہی کی لائن لگ رہی ہے. وہ جب تک وہاں پہنچتی ہیں اکثر کا عورتوں کا حجاب اتر چکا ہوتا ہے، اتنی دھکم پیل ہوتی ہے کہ وہ لازمی لوگوں کے سامنے بے حجاب ہوتی ہے. تو وہاں پر تو اس لحاظ سے میں نے کہا کہ تقریباً جانا ہی حرام ہے. تو بہرحال حجر اسود کو دور سے استلام کر لیا جائے، اشارے سے بوسہ دے دیا جائے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، اور وہی انشاءاللہ ثواب ملے گا جن کو مواقع ملتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ملتزم جگہ ہے حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان، اور تقریباً اسی کے قریب ہی وہ جگہ ہیں کہ جہاں امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے صلی اللہ علیہ تو تقریباً اسی جگہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور یہاں پر بیعت وغیرہ لی جائے گی. اور اس سے تھوڑا سا ہی آگے جا کے کہ مقام امام سجاد بھی ہے کہ چوتھے امام بھی وہاں پر آ کر بیٹھتے تھے خانہ کعبہ کی دیوار سے پیٹھ لگا کر، اور لوگ ان کے پاس اپنی حاجات وغیرہ کو لے کر آتے تھے. تو یہ مقام ملتزم ہے، یہ مقام استجابت دعا ہے. اچھا
خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے جو ابھی آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا، اس کے بالکل پیچھے والی دیوار، بالکل اپوزٹ سمت میں جو دیوار ہے، یہ جو ایریا نظر آ رہا ہے، یہ مستجار کہلاتا ہے. مستجار یہ خاص مقام استجابت دعا ہے، اور تقریباً وہی یہ والا مقام ہے کہ جہاں پر دیوار شق ہوئی تھی اور حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں اندر تشریف لے گئی تھی. درود بھیجیے محمد والے. اگرچہ اس کے بعد خانہ کعبہ کو کئی دفعہ نقصان بھی پہنچا ہے، اس کے اوپر بمباری بھی ہو چکی ہے، منجینیقوں سے گولہ باری بھی ہو چکی ہے، اس کی دیواروں کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے. لیکن یہ والا ایریا جو ایک دروازے نما یہاں پر بن گیا ہے، یعنی پوری کوشش کے باوجود تب بھی جتنی بھی مرمت یہاں پر ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر اس کی بار بار ان کو مرمت کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ تقریباً وہ نشان اسی طرح بن جاتا ہے کہ جیسے یہاں سے کوئی چیز شق ہوئی تھی اور دوبارہ کوئی یہاں سے داخل ہوا تھا، تو وہ اس نشان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ختم. اگرچہ کئی دفعہ اس کی ریپیئرنگ چیزیں اور وہ ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی اس جگہ پر اس قسم کا لیکن نشان ضرور بن گیا. بلکہ اتنا مقام استجابت دعا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ذاکر جو وہاں پر گئے تھے اور انہیں کافی مجالس سے خطاب بھی کرنا تھا، تو وہاں جا کر اتنا ان کا گلا خراب ہوا کہ ان کے منہ سے حلق سے آواز نکلنی بند ہو گئی. تو وہ یہاں پر آئے اور مقام مستجار کے اوپر اپنے گلے کو لگایا انہوں نے اور دعا کی. اسی وقت ان کی آواز کھل گئی تھی، اسی وقت. درود بھیجیے محمد علیہ. تو یہ مقام مستجار ہے، یہ بھی مقام استجابت دعا ہے. اسی طریقے سے جو مقام مستجار یہ ذرا لیفٹ سائڈ پہ ہے، اب اس میں تو ہم نے نشان بنا دیا تھا، اور یہ جو والا جو ایریا ہے یہ رکن یمانی کہلاتا ہے. خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، ایک تو رکن کہلاتا ہے جس میں حجر اسود ہے، رکن یمانی، رکن شامی اور رکن عراقی، یہ 4 اس کے وہ کونے کہلاتے ہیں، رکن کونے کو کہتے ہیں. تو یہ جو ہے رکن یمانی، یہ بھی مقام استجابت دعا ہے. یہاں بھی تقریباً حجر اسود سے کم و بیشی رش ہوتا ہے، لوگ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اسے چومتے بھی ہیں اس جگہ کو. اور ایک روایت میں تو یہاں تک معصوم نے کہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہمارے شیعہ داخل جنت ہوں گے. تو یہ ہم وہ ذکر کر رہے ہیں وہ مقامات کے انسان کو اگر کبھی وہ مواقع مل جائیں تو یہ خاص الخاص دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں، ان کا انتخاب کرے. اور کبھی وہ خود نہیں بھی جا سکے، لوگ اگر وہاں جائیں تو ان سے اپنی نیابت میں بھی یہ والے کام کروا سکتا ہے کہ آپ وہاں جائیں، رکن یمانی پہ جا کر فلاں میرے لیے دعا کیجیے گا، مستجار پہ جا کے یہ دعا کیجیے گا، ملتزم کے پاس یہ کریں. یعنی اس طرح سے اپنی نیابت میں بھی لوگوں سے دعائیں کروا سکتے ہیں. ہجر اسماعیل، اچھا حجر اسود اس کو حجر کہتے ہیں اور یہ ہجر ہے. حجر اسود اور ہجر اسماعیل، یہ گول دیوار جو نظر آ رہی ہے خانہ کعبہ کے سامنے، حتیم اس کے اندر کا. ویسے حتیم جو شیعہ روایت ہیں اس میں ایک الگ ایریا کو بھی کہا گیا ہے، لیکن عام طور پر شیعہ سنی میں تقریباً جو ایک کامن سی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہجر اسماعیل گول دیوار کے اندر کا جو علاقہ ہے، خاص طور پر یہ اولاد کے لیے یا بیٹیوں کی شادی وغیرہ کے لیے، کیونکہ اسی سے بالکل اوپر جو ہے میزاب رحمت ہے، وہ جو پرنالا ہے جہاں سے پانی وغیرہ گرتا ہے. اور آج کل تو جب بھی کبھی بارش ہوتی ہے تو اس ایریا کو بند ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا زیادہ لوگ مشہور ہے دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے کہ بھگدڑ مچتی ہے اور اکثر لوگ وہاں پر انتقال کر جاتے ہیں اس بھگدڑ کے نتیجے میں. تو وہ لوگ اس کو بالکل بند کر دیتے ہیں. شاذ و نادر کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ وہاں سے پرنالے سے پانی بہ رہا ہو اور وہ انسان وہاں پر اس کو حاصل کر سکے. تو بہرحال اس گول دیوار کے اندر والا ایریا جو ہے یہ بھی مقام استجابت دعا ہے، جسے حتیم کہا جاتا ہے، اور یہ ہجر اسماعیل ہے. ہجر اسماعیل یہ جو گول دیوار ہے اس کے نیچے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبور ہے. تو یہ ہم نے ایک دفعہ جب جنت البقیع کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی اور اس میں کچھ اعتراضات ہو رہے تھے،
تو اس میں یہ تھا کہ جناب قبروں کے پاس کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ اعتراض ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. خود خانہ کعبہ کا جو صحن ہے، بہت سی روایت میں یہ بھی کہ 70 انبیاء بلکہ 700 انبیاء تک کی قبور کا خانہ کعبہ کے صحن جس میں لوگ طواف کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے نیچے ہی 70 انبیاء کی قبور ہے، یا 700 انبیاء کی، یا جو اور مختلف عدد بیان ہوا ہے. تو اور یہ جو ہجر اسماعیل ہے اس میں تو طواف کے اندر ہم سمجھیں گے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبور اس کے نیچے، تو وہیں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہیں دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں. تو بہرحال اس لحاظ سے بھی اس اعتراض کا ایک جواب ہو جاتا ہے کہ قبروں کے قریب کھڑے ہو کر بھی. یہ ضرور ہے کہ قبر کو کوئی سجدہ وغیرہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں جیسے آپ ائمہ کی قبور کے اوپر جاتے ہیں، وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی تو ممانعت آئی ہے. ایسا نہیں ہے، اس کے قریب کھڑے ہو کر نمازیں. اور جب بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ تو خود وہیں پر موجود تھیں جب پیغمبر اسلام کا انتقال ہوا، ان کے حجرے میں کتنی نمازیں انہوں نے پیغمبر کی قبر کے قریب ہی کھڑے ہو کر پڑھی ہوں گی. اس زمانے میں تو حجرے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور پیغمبر اپنے ہی حجرے میں دفن ہے، تو آپ زوجہ رسول کی نمازوں کا کیا حکم لگائیں گے کہ وہ غلط نمازیں پڑھتی رہی تھیں؟ وہ تو قبر رسول کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتی تھیں. تو بہرحال چیزوں کے جوابات ہیں، لیکن بہرحال ابھی ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ ہجر اسماعیل، اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا، یا وہ جو اندر کا ایریا حتیم ہے وہ بھی اس کے پاس ہی شمار ہوتا ہے. تو اس میں یہ بھی مقام استجابت دعا ہے، خاص طور پر والدین کی اپنی اولاد کے لیے. یا بہت مجرب پایا ہے لوگوں نے اس کو کہ لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں کے سلسلے میں اگر دعا کی جائے، یا اگر اس کے اندر نہیں جا سکیں تو اسی کے سیدھ میں پیچھے کی طرف جہاں آپ کو جگہ مل جائے، وہ میزاب رحمت کی طرف والی سمت میں، تو وہاں پر دعا کی جائے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوتی ہے. پھر ایک ہے حجر اسود. حجر اسود اصل میں پورا حجر اسود نہیں، یہ جو بیچ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں یہ ہیں حجر اسود. حجر اسود پہلے تو ایک سالم پتھر تھا، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. پہلے حجر ابیض کہلاتا تھا، یہ سفید پتھر تھا جو بعد میں روایات الگ الگ ہیں اس کی کہ اس کا رنگ تبدیل ہوتا گیا بہت سی روایت میں کہ لوگوں کے گناہوں کے باعث، یا بہرحال یہ سفید سے کالا پتھر ہو گیا ہے. پھر یہ اس کو بھی لوگوں نے کئی دفعہ حاجیوں کے بیس میں لوگ ہتھوڑا لے کر آتے تھے اور ہتھوڑے سے مار کر حجر اسود کو توڑا گیا. تو اس وقت یہ پیسز کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے پیسز کی صورت میں موجود ہے. اور قرامطہ ایک فرقہ ایک گزرا ہے گمراہ، وہ تو بحرین کا ایک فرقہ تھا جو حاجیوں کے لباس میں آتے تھے، اور وہ حجر اسود کو انہوں نے حملہ کیا تھا باقاعدہ، اور حجر اسود کو اکھاڑ کے بحرین لے گئے تھے. اور کتنے ہی سال حجر اسود بحرین رہا ہے، تو یہ ایریا بالکل خالی ہوتا تھا، لوگ خالی حصے ہی کا بوسہ لے کر یہاں سے چلے جاتے تھے. اور پھر جن جگہوں پہ حجر اسود کے ٹکڑے گئے تھے وہاں پر کچھ ایسی امراض پھیلے، وبائی امراض پھیلے کہ مسلسل موتیں ہوتی گئیں. پھر لوگ اس طرف متوجہ ہوئے کہ حجر اسود کا جو ٹکڑا یہاں پر آ گیا ہے اور دوبارہ سے یہاں پر لا کے لگایا گیا، پھر وہاں پر اموات ختم ہوئی. تو خود حجر اسود والی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مقام استجابت دعا ہے، یہاں پر دعائیں انسان کی قبول ہوتی ہیں. کوہ صفا، صفا پہاڑی. صفا پہاڑی اب تو اس کے سامنے ایک شیشہ وغیرہ لگ گیا ہے، لیکن اس کے باہر کا بھی جو ایریا ہے یہ بھی صفا پہاڑی جس پہ ٹائلز وغیرہ لگ گئے ہیں، وہاں تک بھی اب بھی لوگ جا سکتے ہیں. پہلے تو ذرا یہ ایریا کھلا ہوا تھا، اس کے اوپر بیٹھ کر بھی لوگ اپنی دعائیں وغیرہ مانگتے تھے. خاص طور پر رزق کے حوالے سے صفا پہاڑی پر جتنی دیر بیٹھیں گے اتنا ہی رزق کے حوالے سے دعائیں قبول ہوں گی. بلکہ جن افراد نے اس کا تجربہ کیا ہے کتنی دیر بیٹھیں تو کم سے کم زیادہ سے زیادہ تو جتنا چاہیں بیٹھیں، جتنی زیادہ کثرت سے تلاوت قرآن کر سکیں صفا پہاڑی پہ بیٹھ کر کریں. لیکن ویسے بھی انسان بیٹھا رہا ہے اس نیت سے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، تو کم سے کم ہے کہ 3 دفعہ سورہ واقعہ جتنی دیر میں پڑھی جاتی اتنی دیر کم سے کم. لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ جتنا بھی زیادہ دیر بیٹھے. لوگوں کے اتنے بڑے بڑے قرض ادا ہوئے ہیں کوہ صفا پر بیٹھنے کی وجہ سے، لوگوں کے اتنے بڑے بڑے مالی مشکلات حل ہوئی ہیں کوہ صفا کے اوپر بیٹھنے سے. ایسی لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ بس وہ اس نیت سے جا کر بیٹھے ہیں اور پاکستان سے ان کے پاس فون آ گیا ہے کہ ان کا فلاں جو پیسے پھنسے ہوئے تھے، جو 15 20 سال سے لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے تھے، نہیں ملے تھے، اس نیت سے بیٹھے ہیں اور وہاں سے فون آیا کہ وہ پیسے مل گئے. درود بھیجیے محمد علیہ.
تو جو بھی اور بھی دعائیں کریں. بلکہ ہم نے سنا تھا کہ ایک صاحب کے ایک بیٹے کو ایک بہت ہی خطرناک مرض کی ان کو اطلاع ملی تھی, یعنی وہ خیر اسی وجہ سے یہاں پر آئے بھی تھے. تو ان کو لڑکے کو ان کی ایڈس نکل آئی تھی, بہت بڑی بیماری, اور اس کے بعد پھر وہ یہاں آ کر بیٹھے, خصوصی دعائیں کی کوہ صفا کے اوپر. پھر وہاں سے دوبارہ ٹیسٹ ہوئے اور ان کو اطلاع ملی کہ اس کے سارے ٹیسٹ نیگیٹو ہو گئے اور کہیں ایڈس کا نام و نشان بھی نہیں. تو بڑے عجیب و غریب معجزات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو اب اگرچہ اس کے سامنے انہوں نے ایک شیشہ سا لگا دیا ہے, لیکن جہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ بھی صفا پہاڑی ہے. یہاں پر بھی آگے چل کے بیٹھنے کی بھی جگہ ہے, وہاں بیٹھ کے انسان, یعنی اگرچہ ٹائلز لگ گئے ہیں لیکن یہ تو انہوں نے اس طور پر کہ رہے کہ ہاں جناب یہ صفا پہاڑی ہے, لیکن اس جو باہر کا ایریا ہے اس کے وہ بھی صفا پہاڑی میں شامل ہے, اور اس پر بھی آج بھی بیٹھتے ہیں لوگ, جا کر اپنی دعائیں کرتے ہیں. تو کوہ صفا البتہ یعنی جو باہر کا ایریا ہے شیشے سے باہر کا جہاں پہ ٹائلز لگے ہوئے ہیں, یہ والا بھی صفا پہاڑی میں شمار ہوتا ہے, اور آگے بہت ساری جگہ یہاں پر بیٹھنے کی موجود ہے جہاں پہ انسان دعا کر سکتا ہے. مروہ پہاڑی صفا کے اعتبار سے تو رزق کے اعتبار سے بیٹھنے کا تھا, اور جتنی دیر مروہ پہاڑی پہ بیٹھے گا, مروہ پہاڑی مغفرت کی پہاڑی کہلاتی, جتنی دیر بیٹھا رہے گا اتنے مسلسل اس کے گناہ جھڑتے جائیں گے, اور دعائیں بھی انسان کی قبول ہوتی ہیں. ایک تو یہی فائدہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ گناہوں سے پاک ہوگا اتنی اس کی دعائیں مستجاب ہوتی. تو خصوصیت کے ساتھ استغفار والی جتنی دعائیں کرے گا, بلکہ استغفار کی دعا نہیں بھی کرے, اس پہ جتنی دیر بیٹھا رہے گا مسلسل اس کے گناہ ختم ہوتے رہتے ہیں اور جھڑتے رہتے ہیں. مروہ پہاڑی تو دیکھیے کچھ خاص جگہیں, جیسے میں نے کہا کہ حتیم والا ایریا وہ بچوں کے لحاظ سے دعاؤں کے, یعنی کچھ خصوصی دعاؤں کے اعتبار سے بھی جگہیں, جیسے صفا پہاڑی رزق کے اعتبار سے اگرچہ اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, مروہ پہاڑی مغفرت کی دعاؤں کے حوالے سے اگرچہ اور بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو مروہ پہاڑی کے اوپر بھی انسان جا کر بیٹھے, تھوڑا سا ذرا نسبتاً انکمفرٹیبل ہوتا ہے, ظاہر غیر ہموار قسم کی ایریا ہے اور زیادہ تر لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں, پھر وہیں پر تقصیر ہو, بال وال کٹ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے. لیکن بہرحال انسان کو چاہیے, اچھا یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کو اموال, صفا پہاڑی بہت زیادہ دیر تک بیٹھتے ہیں, مروہ پہاڑی پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ جاتے ہیں, یعنی کیونکہ یہ تو مغفرت, یعنی اس میں کچھ پیسہ ایسا ہاتھ نہیں آتا ہے, تو اس میں توجہ اتنی کم نہیں ہوتی. وہاں پہ رزق ہے, پیسہ آئے گا, تو بہت زیادہ دیر تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں. خیر, زمزم کا پانی پیتے وقت یہ آپ کے پاس, یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہاں پہ بھی کوشش کر کے, فرمائش کر کے لوگوں سے منگوا لیا کریں. زمزم کا پانی, اللہم اجعلہ علما نافعا, جو اس وقت کی دعا ہے, ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم, جو اس وقت کی دعا پڑھی جاتی ہے کہ پروردگار مجھے علم نافع عطا فرما. دیکھیے علم کی تو بہت ساری اقسام ہیں نا, مثلا فیس بک پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ہر وقت واٹس ایپ چیک کر رہی ہیں, علم کچھ نہ کچھ تو بڑا, لیکن فضول قسم کا علم ہے یہ. یعنی علم نافع مجھے عطا فرما, ورزقا واسعا, اور مجھے رزق میں وسعت عطا فرما, وشفاء من کل داء وسقم, اور مجھے ہر بیماری سے اور ہر خرابی سے بھی شفا عطا فرما. یعنی یہ دعا اگر پڑھی جائے زمزم کو پیتے وقت, اور خانہ کعبہ کی طرف رخ عام طور پہ کیا جاتا ہے, اور بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ اس طرح کی جو دعائیں جو زمزم کو پیتے وقت جو پڑھی جاتی ہیں, تو یہ اگر اپنے گھر میں بھی اگر آپ زمزم اویلیبل ہو اور گاہے بگاہے آپ اپنی پانی کی بوتلوں میں اس کو ملا لیں اور اس کو گاہے بگاہے پیتی رہیں, اور ہر دفعہ یہ دعا اس میں پڑھیں, تو انشاءاللہ علم نافع, رزق واسع, اور ہر قسم کے گناہ, وشفاء من کل داء, ہر بیماری سے, وسقم, اور ہر خرابی سے, یعنی جسمانی اور روحانی ہر خرابی اور بیماری سے انسان کو نجات ملتی ہے. زمزم کے اندر ایک ایسی چیز ہے. جبھی روایات میں بھی بات کہی گئی ہے کہ جو منافق ہیں اس کو بہت کم پیتے ہیں اور مومنین اس کو کثرت کے ساتھ پیتے ہیں. تو بہرحال زمزم کو پیتے وقت جو بھی دعا انسان کرے, بلکہ کہ جو بھی دعا انسان کرے وہ دعا اسی وقت قبول بھی ہو جاتی ہے زمزم کو پیتے وقت. تو ایک شخص ایک عالم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ کیا ہر دعا قبول ہو جاتی ہے زمزم کو پیتے وقت؟ انہوں نے کہا جی ہاں قبول ہو جاتی ہے. تو کہا کہ پھر میں نے یہ دعا کی تھی کہ میں آپ سے آ کر 70 احادیث سنوں گا. تو انہوں نے کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے, بیٹھو, اور اس کے بعد 70 احادیث ان عالم نے ان کو سنائی.
تو بہرحال یہ بھی ہے کہ انسان واقعی اس کو تجربہ کر کے دیکھے کہ زمزم کو پیتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے. خاص طور پہ مسنون جو دعا ہے جو روایت کے اندر میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, یہ اگر کی جائے. اچھا, پہلے تو اس کا ایک سیڑھیاں سی نیچے جاتی ہیں جہاں زمزم کا کنواں ہے خانہ کعبہ کے صحن میں, پھر اس کے بعد انہوں نے سیڑھیاں بند کر دی ہیں نیچے جانے کی, پھر اس پر ایک نشان بنا دیا تھا بئر زمزم, لیکن پھر بھی وہاں پہ اس کے بعد اب اس نشان کو بھی ختم کر دیا گیا. اب لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ یہ زمزم کا کنواں کہاں ہے, لیکن بہرحال اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس سے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ کی طرف آگے کی طرف جا کے یہ زمزم کا کنواں ہے. پہلے تو اس کے اندر یہاں پر سیڑھیاں سے نیچے جا رہی ہوتی تھیں. ایک دفعہ مجھے بھی سعادت ملی جس زمانے میں, تو ہم نیچے بھی گئے تھے زمزم کے بالکل کنویں تک, لیکن اب وہ انہوں نے ختم کر دیا, اس کا رستہ بھی ختم کر دیا ہے جانے کا عام لوگوں کے لیے, اور اوپر سے بھی نشان ختم کر دیا. ایک اور مقام استجابت دعا, اور وہ یہ اس وقت تو ایک لائبریری انہوں نے بنا دی ہے, لیکن یہ وہ عظیم ترین جگہ ہے جہاں آپ کے پیغمبر اکرم ختمی مرتبت پیدا ہوئے تھے. بہت عرصے سے بس لوگوں کے کچھ اس کا خوف ہے ان کو, لیکن یہ ان کے پروگرام میں شامل ہے کہ اس کو بھی وہ ڈھا دیں گے, اور کئی دفعہ اس کا ارادہ کر چکے ہیں, اور اس کے بعد کچھ ایسے چیزیں ہوئیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس ارادے کو کینسل کیا. بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اس کے قریب جا کر بھی جو دعا مانگی جائے وہ بھی دعا جو ہے وہ بہت لوگوں کی قبول ہوتی. اور جنت البقی یعنی آئمہ کی جو قبور ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں کہوں, جیسے یہ ہمارے 4 آئمہ کی قبور ہیں یہاں پر بالکل شروع میں جاتے ہی. بس ایک چیز ہے کہ لوگ ہمیشہ جا کر وہاں آئمہ کی قبور پہ جا کر بھی فقط اور فقط میٹیریلسٹک اور مادی دعائیں جو ان کی ہوتی ہیں فقط یہی کرتے دیکھا ہے. یعنی 5ویں امام 6ٹھے امام کی قبور یہاں جا کر تو علم کو حاصل کی دعا مانگنی چاہیے. باقر العلوم 6ٹھے امام سے اتنا زیادہ مکتب اہل بیت کا احیا ہوا ہے, ان کے پاس تو علم کی سوغات لے کر آنی چاہیے, اس کا تحفہ اپنے ساتھ لانا چاہیے, وہ بھیک ان سے جا کر مانگنی چاہیے. یہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں اور وہی وہ بس دنیاوی پیسوں اور رزق اور اس میں بھی کوئی مانگنے میں حرج نہیں ہے, لیکن میں دوسری طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان شخصیات سے علی الخصوص مانگنی چاہیے کہ ان کے صدقے اور ان کے وسیلے سے علم نافع دین کا علم انسان کو حاصل ہو. اور کتنا ان دونوں شخصیات نے تبلیغات کی ہیں کہ آج پوری فقہ ان کے نام سے موسوم ہو گئی, فقہ جعفری, اور 5ویں امام نے کتنا زیادہ علوم کو شگافتہ کیا ہے جب باقر العلوم انہیں کہا جاتا ہے. تو یہ والی چیزیں ان سے جا کر مانگنی چاہیے, مقام استجابت دعا. اسی طرح سے پورا جنت البقی ہی اتنی ایسی شخصیات یہاں پر مدفون ہیں کہ انسان اندر جائے اور ان کے وسیلے اور واسطے سے دعائیں مانگے, یہ بھی مقام استجابت دعا ہے آئمہ کی قبور کے ساتھ ساتھ. جبل رحمت, یہ میدان عرفات میں وہ جگہ ہے, خاص طور پر اوپر جو ایک سفید رنگ کا ایک چھوٹا سا پلر آپ کو نظر آ رہا, لوگ اس پہ چڑھتے ہوئے جاتے ہیں. بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم اور حوا کو جب زمین پہ بھیجا گیا تھا تو الگ الگ جگہوں پہ ان کو اتارا گیا تھا, دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں چلے, اور اس کے بعد اس جبل رحمت پر ان کی ملاقات ہوئی آپس میں, حضرت آدم اور حوا کی زمین. ایک روایت میں تو وہی ہے سری لنکا وغیرہ میں ان کی ہوئی, ایک روایت میں یہ ہے کہ صفا اور مروہ پہ ملاقات ہوئی, حضرت حوا کو وہاں پر اتارا گیا تھا, اور صفا کو صفا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ کو وہاں اتارا گیا تھا, پھر ان دونوں کی ملاقات ہوئی. لیکن ایک جگہ یہ بھی ہے, یہاں شوہر و بیوی کے حوالے سے جو بھی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں, ان کے جھگڑے ہوتے ہیں یا اور پرابلمز ہوتی ہیں, یہ جگہ خاص طور پر ان کی جو پرابلمز کے حل کے لیے مقام استجابت دعا ہے. تو یہ میدان عرفات میں ہے جبل رحمت,
اور یہ جو سفید رنگ کی جو لوگ اس پہ ایک رستہ بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ بہرحال چڑھ کے جاتے ہیں، تو شوہر و بیوی کے حوالے سے یہاں پر جو بھی دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ مروہ کی سائڈ پہ، یعنی یہ جو سیدھے ہاتھ کی طرف سے، سیدھے ہاتھ پہ مروہ ہے، یہاں سے جب نکلتے ہیں تو یہاں جو لوگ جیسے صاحب ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو یہ جو آگے کا تھوڑا سا ایریا ہے، بلکہ اس کو اور اگر ہم وہ مشخص کریں تو اس میں نمبر 1 جو لکھا نظر آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پورے مکے میں خانہ کعبہ کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین جگہ یہ ہے۔ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ حضرت خدیجہ کا گھر ہے، جہاں پیغمبر اسلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد۔ یہ بھی بہترین مقام استجابت دعا ہے۔ اور اب تو خیر یہاں پر بالکل وہ یعنی پورا فرش ہے، بس لوگ یہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر حضرت خدیجہ پیغمبر اسلام کے ساتھ سال ہا سال تک یہاں پر قیام پذیر رہی ہیں۔ اس کے اطراف میں قریب، کیونکہ بے عینی اس جگہ کو مشخص کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن بس یہ قریب کی جگہ پہ کہیں پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ مکے میں خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین مقام یہی ہے، اور یہ مقام استجابت دعا بھی۔ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے انسان جو دعا مانگے وہ لازمی انشاءاللہ اس کی قبول ہوتی ہے۔ پھر قبر پیغمبر کے بہت قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کی قبر مبارک، اس کے لیے بہت ساری فیک چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں کہ جناب یہ 100 سال پہلے پیغمبر اکرم، لوگ لکھ کے لگاتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ رسول اللہ کی قبر ہے۔ بالکل سینکڑوں سال سے پیغمبر اکرم کی قبر کو کسی شخص نے بھی نہیں دیکھا، نہ اس تک پہنچنے کا کوئی رستہ ہے۔ نور الدین زنگی کے زمانے میں جو پورا ایک واقعہ پیش آیا تھا بادشاہ کے خواب میں، کچھ یہودی وہاں کر رہے تھے اور پیغمبر کے روضے سے کچھ فاصلے پہ انہوں نے مکان خریدا تھا، دن بھر وہ عبادت کرتے تھے، ظاہری طور پر مسلمان بن کے وہاں رہ رہے تھے، عابد و زاہد بن کے، اور رات کے وقت وہ سرنگ کھودتے تھے، یہاں تک کہ سرنگ کھودتے کھودتے وہ قبر رسول کے پاس پہنچ گئے تھے، اور واقعے میں ملتا ہے کہ اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ پیغمبر اکرم کے پاؤں مبارک ظاہر ہو گئے تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ پیغمبر کے جسم اطہر کو یہاں سے نکال کر لے جائیں اور مسلمانوں کو بلیک میل کیا جا سکے۔ تو پھر پیغمبر اکرم، اس زمانے بادشاہ تھا نور الدین زنگی، اس کے خواب میں آئے۔ نور الدین زنگی پر پاکستان ٹیلی ویژن نے پورا ایک پروگرام اس واقعے کے اوپر ایک ڈرامہ بنایا تھا، اور وہ اب پتہ نہیں ہے، شاید انٹرنیٹ وغیرہ پہ آپ کو مل جائے۔ بہترین ڈرامہ تھا، ایک تاریخی واقعہ بھی تھا اور سچا تاریخی واقعہ ہے۔ تو پیغمبر نے آ کر کہا تھا کہ ان کتوں کو میرے پاس سے ہٹاؤ، اور ان کی شکلیں دکھائی تھیں۔ نور الدین زنگی نے لوگوں کہا کہ بلایا کہ شہر کے جتنے افراد ہیں مدینے کے، سب کو میرے سامنے، سب لوگ آ کے گزر گئے لیکن وہ شکلیں نہیں تھیں۔ انہوں نے کہا کوئی آدمی بچ تو نہیں گیا؟ کہا کہ کوئی بھی نہیں بچا، البتہ 2 بہت ہی عابد و زاہد اشخاص ہیں، وہ بس وہاں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بلا کے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ نہیں، اچھا وہ نہیں آ سکتے تو میں ان کے پاس جا سکتا ہوں۔ جب وہ اندر گیا تو دیکھتے پہچان گیا کہ پیغمبر اکرم نے تو یہی شکلیں دکھائی تھیں کہ ان کتوں کو میرے پاس سے ہٹاؤ۔ پھر اس کے بعد اس نے دیکھا تو زمین میں ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی جو ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد سے اس نے قبر رسول کے چاروں طرف ہر سمت میں پگھلا ہوا لوہا اور سیسا پگھلا کے اس کو بالکل اس ایریا کو بند کر دیا تھا، اور اس تک آپ قبر رسول تک پہنچنے کا کہیں سے بھی کوئی راستہ نہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی جو تصویریں فیک طور پر کی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں، سب غلط ہیں۔ بلکہ یہ جو اصل میں جو آپ نے اس سے پہلے جو تصویر دیکھی، یہ اسی کی تصویر ہی کو وہ پیش کیا گیا ہے، اور یہ جو ابھی ٹی وی ڈرامہ چل رہا ہے ترکی والا، اور توغرل کیا ہے وہ، اس کا بیٹا جو عثمان تھا اس کی قبر ہے ترکی میں، اس کو پیغمبر اکرم کی قبر بنا کے اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ نشر کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو یہ فیک اس طرح کی چیزیں بہت آتی رہتی ہیں، ہر چیز اس کے اوپر صحیح نہیں ہوتی، انسان کو دیکھنا چاہیے۔ تو پیغمبر اکرم کی قبر مبارک کے پاس جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر ائمہ اطہار کی جو قبور ہیں، ان کے روضے ہیں، وہ بھی سب مقامات استجابت دعا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہاں پہ بھی جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعائیں بھی سب کی سب قبول ہوتی ہیں۔ خاص طور پر
حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد کہ جو بھی دعا تحت القبہ، یعنی جو قبہ اوپر بنا ہوا ہے گنبد، اس کے جو عین قبر مبارک کے اوپر ہے اور وہ آگے تک پھیلا ہوا ہے وہ، تو وہاں پر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی. یہ جو قبہ ہے، یہ اس کا اوپر کا ایریا ہے، اس کے نیچے جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ لازمی طور پر قبول ہوتی. اور خود ہمارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ خاص مقامات ہیں جہاں اسے پکارا جانا بہت پسند ہے، لہٰذا جو ان میں خدا کو پکارتا ہے خدا اس کی سن لیتا ہے، اور حائر حسینی بھی انہی میں سے ایک ہے. یہ جو حائر حسینی کا ایریا ہے، قبہ اور اس کے اطراف والی جو جگہ ہے، اس کے اندر دعا جو بھی دعا مانگے لازمی قبول ہو جاتی. یہ دعا کی قبولیت کی بہت خاص الخاص جگہوں میں سے ایک ہے. اسی طرح سے کچھ جگہ اور ایسی ہیں جیسے مسجد سہلہ ہے، کوفے میں مسجد کوفہ بھی ہے اور مسجد سہلہ بھی ہے. یہ سب بھی مقام، یہ مسجد کوفہ ہے، مقامات استجابت دعا ہیں. اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو یہ پورا جو شہر کوفہ ہے، جس میں کوفہ اور سہلہ کی دونوں مساجد بھی آ جاتی ہیں، یہ پورا شہر ہی یہاں پر جو بھی مسافر ہے اس کو قصر و تمام کا اختیار ہے، یعنی نماز کو چاہے تو قصر بھی پڑھ سکتا ہے اور چاہے تو پوری بھی پڑھ سکتا ہے. اچھا، اختیار تو دونوں کا ہے، لیکن زیادہ ثواب کس میں؟ تو زیادہ ثواب تمام پڑھنے میں، یعنی مکمل پڑھیں. تو بہرحال یہ بھی مقامات استجابت دعا ہیں. مسجد کوفہ میں بھی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی لازمی قبول ہوتی ہے، مسجد سہلہ میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی لازمی قبول ہوتی ہے. میدان عرفات بھی وہ جگہ ہے جہاں بھی آپ نے دیکھا تھا میدان عرفات ہے، پھر اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی جو جبل رحمت ہے، اور اس کے اوپر تو ویسے تو یہ میدان عرفات، یہ لوگ عام طور پر اس پہ پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں. پہاڑی پر وقوف ہماری فقہ میں مکروہ ہے، یعنی عرفات کے دن انسان پہاڑی پہ جا کر وقوف نہ کرے، میدان میں رہے. میدان بہت بڑا ہے، تو خود میدان عرفات میں رہ کر دعا کرنا، اور عرفات والے دن جو دعائیں کی جاتی ہیں، ہمارے ہاں ایک تو مرحومین کا عرفہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہے، لیکن وہ تو عرفی عرفہ ہے، یعنی لوگوں نے اس کو عرفے کا ویسے نام دے دیا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ لازمی قبول ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ تو مقامات، اچھا اس میں اور بھی بہت تفصیل ہو سکتی تھی، لیکن پھر وہ بہت ہی پورے درس اس کے اوپر ہو سکتے ہیں کہ مقامات استجابت دعا، پھر ان جگہوں کے اندر اور کون کون سی مخصوص جگہ ہیں، حرم امام رضا میں کون سی جگہ ہیں، اور جگہ کون سی ہیں جہاں دعائیں کون کون سی قبول ہوتی ہیں، پھر بہت تفصیل ہو جائے گی. اس وجہ سے کیونکہ ہمیں ختم کرنا ہے، آپ نے دیکھا کہ آج یہ دوسرا، اگلا تیسرا بھی اسی موضوع پر ہے، اور ایک امکان ہے کہ شاید چوتھا بھی نہ ہو جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 3 پہ یہ ختم ہو جائے. میرے اختیار میں نہیں رہے گا اگر یہ تفصیل اتنی آتی رہیں بیچ میں. تو بہرحال اگلا چیز یہ ہے کہ کسی کی نابودی یا نقصان کی دعا نہ کرے. یہ قبول ہو، یہ پروردگار عالم یہ قبول نہیں کرتا ہے کہ آپ کسی کے لیے مثلا بد دعا کریں یا کسی کے نقصان ہونے کی دعا کریں. یہ نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کی بہت سے حسد ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، یا انہوں نے کوئی آپ کا تقصیر کی ہوتی ہے آپ کے حق میں، تو آپ ان کے لیے اس طرح سے دل چاہنے لگتا ہے، اور ان کے لیے تو اس قسم کی برائی والی دعائیں یہ نہیں کرنی چاہیے. حتیٰ کہ چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے اس کو اللہ فقر و تنگ دستی کے حوالے کر دیتا ہے. اور اولاد کے لیے بد دعائیں کرنا، یہ ان میں بھی مثلا بدبخت کہنا، کم بخت کہنا، یا اور اس طرح کی چیزیں، یہ سب بھی بد دعاؤں میں آتا ہے. ان کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ماں کی بد دعا نہ لو. کچھ علماء سے میں نے سنا، الگ سے روایت کے اعتبار سے تو نہیں دیکھا ہے، کہ باپ کی بد دعا کی اس قدر اہمیت ہے کہ ماں اگر 70 دفعہ بھی بد دعا کرتی ہے اولاد کے حق میں تو ہو سکتا ہے پروردگار اس کو قبول نہ کرے، لیکن باپ کی 1 دفعہ کی بد دعا بھی پروردگار قبول کر لیتا ہے. یعنی باپ اول تو بد دعا کرتا نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اتنا اولاد نے اس کو تنگ کیا کہ وہ بد دعا اس نے کر دی تو 1 دفعہ بھی بہت کافی ہوتی.
ماں کیونکہ کمزور دل ہوتی ہے یا جلد غصے میں آ جاتی ہے، جذباتی زیادہ ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ وہ بد دعا اگر کرے اور وہ عموماً دل سے بھی نہیں کر رہی ہوتی تو پروردگار اس کو ٹال سکتا ہے. لیکن باپ اگر ایک دفعہ بھی کر دے تو اس سے ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ باپ کو اتنا نہ کوئی نہ ستائے. تو بہرحال لیکن اگر کوئی بد دعا اس طرح سے کرتا رہتا ہے یا کوئی اس طرح سے، تو اللہ اس کو فقر و تنگ دستی کے حوالے کر دیتا ہے. تو ابھی جو آپ سن رہی تھی کسی کے لیے برا چاہنا یا اس قسم کی بد دعائیں کرنا، اس سے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان پر یہ چیزیں نہ لے کر آئے. اور یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ گناہ گار کی بد دعا بھی نقصان دہ. پیغمبر فرماتے ہیں مظلوم اگرچہ فاجر بھی کیوں نہ، اس کی بد دعا یقیناً مقبول ہوتی. کسی کو آپ نے ایسا ستایا کہ اس نے آپ کے لیے بد دعا کر دی، تو چاہے وہ گناہ گار و فاسق و فاجر ہی کیوں نہ صحیح، وہ پروردگار ہو سکتا ہے قبول کر لے آپ کے خلاف. تو انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنی زبان پر اس قسم کی دعائیں بد دعائیں نہ لے کر آئے. اچھا، فرشتے بھی دعا اور بد دعا کرتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں خدا کی طرف سے 2 فرشتے مقرر ہیں. ایک یہ دعا کرتا ہے کہ خدا والدین سے نیکی کرنے والے کو ہر شر اور آفت سے محفوظ فرمائے، اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے یا اللہ والدین کی نافرمانی کرنے والے کو اپنے قہر و غضب سے ہلاک فرما. تو فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں اور فرشتے بھی بد دعائیں کرتے ہیں. تو فرشتے جس وجہ سے بد دعا کر رہے ہیں، والدین کی نافرمانی، والدین کو قہر و غضب سے، یعنی والدین کے اوپر جو روایات میں ملتی ہے نا یہ بات کہ خود اللہ کے رسول کی بھی بد دعا ہے کہ سلمان اللہ کا عذاب ہو اس پر جو میری بیٹی فاطمہ پر ظلم کرے اور اس کے شوہر علی پر ظلم روا رکھے، اور اللہ کا عذاب ہو اس پر جو اس کے شیعوں اور اس کی ذریت پر ظلم کرے. تو ایسے افراد بھی غضب الہی کا شکار ہوتے ہیں اور مظلوم بھی ہے اس لحاظ سے. تو بد دعا سے انسان کو جو ہے وہ ڈرنا چاہیے. اچھا، قبولیت دعا میں بےتابی اور جلد بازی نہ کرے، یہ بھی اس میں سے ایک ہے. قبولیت دعا میں بےتابی کا مظاہرہ نہ کرے، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے. امام صادق فرماتے ہیں کہ جب بندہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اس وقت تک وہ اللہ کی طرف سے خیر و سہولت اور رحمت میں رہتا ہے، اور جب وہ جلد بازی سے کام لیتا ہے تو وہ مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. امام کے ایک صحابی نے پوچھا وہ جلد بازی سے کیسے کام لیتا ہے؟ فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے آپ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں. اب اللہ پر چھوڑیے نا، اللہ کو کب قبول کر رہے ہیں، کب اس کی مصلحت ہے. آپ کا کام دعا مانگنا تھا، بس یہ کافی. اس سے زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں. جلد بازی. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو قبل از وقت مانگنے میں جلدی نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل تنگ ہو جائے اور نا امیدی تمہیں ڈرانے لگے. میری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. میں نے تو کتنے ہم مدرسہ جو ہے فیس بک پہ کچھ دعائیں وغیرہ لگاتا ہے تو لوگ فوراً نیچے شکایتی کلمات لکھنے لگتے ہیں، اتنے عرصے سے ہم پڑھ رہے ہیں ہماری تو کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی. مولانا شہریار عابدی صاحب قبلہ جب یہاں تشریف یہاں پہ کراچی میں رہائش پذیر تھے تو اس زمانے میں بھی وہ خود فرماتے ہیں کہ دفعہ آیت اللہ بہجت کے پاس گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں ان سے کوئی شکایت کی تھی کہ قبول نہیں ہوتی. تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ کب ایسا ہوا ہے کہ تم نے 25 سال تک دعا مانگی ہو اور وہ دعا قبول نہ ہوئی ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں میری تو خود ہی عمر اس وقت 25 سال سے کم کی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں 25، یعنی اتنی تاخیر بھی بعض اوقات ہو سکتی ہے کہ 25 سال تک انسان دعا مانگے. پھر وہ مصلحت کب؟ کیونکہ اللہ سے بہتر تو کوئی آپ کی مصلحت کو جاننے والا ہی نہیں کہ کب دعا آپ کی قبول کرنی چاہیے. کیونکہ یہ بھی ہم آگے چل کر جب ہم وہ بالکل آخری نشست ہوگی اس میں ہم تاخیر سے دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں، اس کی مصلحتیں کیا ہوتی ہیں، اس میں بھی یہ چیز آئے گی کہ انسان شکر ادا کرے گا. کاش کتنا ہی اب ہم چیزیں سوچتے ہیں کہ ہماری فلاں دعا اگر قبول ہو جاتی تو نہ معلوم میرے ساتھ، یعنی کتنا ہی اچھا ہوا کہ میری فلاں دعا قبول نہ ہوئی. کتنی دعائیں ہم سوچتے ہیں بیٹھ کے کہ پروردگار بہت ہی اچھا ہوا، اب ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم فلاں مثلا ہمارا دعا قبول ہو جاتی اور ہم امریکہ میں چلے جاتے اور وہاں ہمارے بچے بگڑ جاتے فلاں. یہ کتنی ایسی چیزیں ہو سکتی. تو وہ سوچتا ہے کہ کتنا ہی اچھا ہوا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. تو جلد بازی نہ کریں. دعا کرنا ہمارا کام ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا. اللہ اپنی مصلحت سے دیکھے گا کب پائے تکمیل تک پہنچانا.
چیزیں ابھی تفصیل اس کے اندر اور بھی بہت ابھی آئے گی، ابھی انشاءاللہ اگلی ایک نشست، اور آپ اگر دعا کریں گے اور آپ کی دعا مستجاب ہوگی تو 3 پہ رک جائے گا یہ معاملہ، اور مجھ پہ اگر چھوڑیں گے تو کہیں چوتھے پہ نہ چلا جائے. تو بہرحال انشاءاللہ اگلی نشست تو امید یہی ہے کہ اس کو اختتام پذیر کریں گے اس درس کو، اور کسی نئے موضوع کو، کیونکہ اس کے بعد شعبان آ رہا ہے، پھر اس میں امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو ہوگی ہماری، اور پھر استقبال رمضان شعبان کے اندر ہے، اس کے سلسلے میں پہلے سے نشستیں ہونی شروع ہو جائیں گی یہاں پر، تاکہ استقبال رمضان کے حوالے سے. تو یہاں پر گفتگو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں باقی ماندہ جو دعا کی قبولیت کی جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.